सल्तनत का पैसा, क्या कोई है इस पैसे की वापसी का रास्ता? क्या नैब रिफॉर्म से पैसा वापस आया? बार्गेन, प्ली बार्गेन, ये क्या गुत्थियां हैं भाई? अगर केस लटकाओगे तो केस जीत जाओगे। अब खुलेंगे नैब के हर रोज केस इसी प्रोग्राम न्यूज प्लस में। सैलाब ज़दा इलाकों के लोगों के लिए अभी एक इम्तिहान बाकी है। बारिशों से सैलाब तो आ गया, मगर अब आएगा बीमारियों का सैलाब। क्या इसकी तैयारी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस। दो अहम बड़ी खबरें हैं, दो बड़े अहम इश्यूज हैं जिन पर हमने बात करनी है, और हम सबसे पहले बात करेंगे नैब की। और आप ये सोच रहे होंगे कि नैब की क्यों बातें हो रही हैं। नैब के बहुत सारे केसेस हैं और नैब के बहुत सारे केसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी एक पूरी सीरीज है, हम रोजाना की बुनियाद पर इन केसेस को डिस्कस करेंगे। और हम अपने उन नाजरीन को जो नहीं जानते कि नैब क्या है, ये केसेस है क्या, इसकी गुत्थियां क्या हैं, ये बार्गेन प्ली बार्गेन होता क्या है, इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि नैब की बहुत बातें होती रही हैं, केसेस की बहुत बातें होती रही हैं, लेकिन इस कदर कानूनी पेचीदगियां थी इन तमाम सारे तनाजुर में कि जिस कौम और सल्तनत का ये पैसा लूटा गया है उन्हें कुछ समझ आया और ना ही वो रास्ते मालूम पड़े जिनसे ये लोग बच निकलते हैं। कैपिटल टीवी का प्रोग्राम ये न्यूज प्लस रोजाना की बुनियाद पर एक एक करके केसेस को डिस्कस करेगा और आपको बताएगा कि किसने क्या किया है और इन केसेस की अभी क्या सूरत हाल है। हम बतौर सहाफी सवालात उठाएंगे और ये हमारा काम है। और कैपिटल टीवी प्लेटफॉर्म लेकर हाजिर है सबके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन पर इल्जामात हैं। आए हमारे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, जिनके नाम मुख्तलिफ मुकदमात में हैं। आए और सवालों का जवाब दें, वो सवालात जो उठ रहे हैं उन पर आवाज उठाएं और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएं। तमाम सियासतदान, वो हजरात, वो लोग जिन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, हमारा ये प्लेटफॉर्म न्यूज प्लस हाजिर है। आइए हमसे बात कीजिए और लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाइए कि आया आप पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं या दुरुस्त नहीं है। हम सवाल उठा रहे हैं और हम सवाल उठाएंगे कि कौम, मुल्क, सल्तनत का पैसा और इसकी वापसी का क्या कोई रास्ता है? कई कई साल बीत गए और अभी तक उस केस का कोई फैसला नहीं आ सका। क्या कदगन है? क्यों लेट हो रहे हैं? नैब रिफॉर्म्स भी हो गई, और तो क्या नैब रिफॉर्म से पैसा वापस आया? हम गुत्थियां सुलझाएंगे कि ये बार्गेन जो है, ये प्ली बार्गेन जो है, ओ भाई ये किस बला का नाम है। हम सवाल उठाएंगे कि केस लटकते क्यों हैं, केसेस के लटकने में गुप्त राज है क्या, और ये राज खुलेंगे रोज इसी प्रोग्राम न्यूज प्लस में, जिसकी आज पहली किस्त है और ये कड़ी चलती रहेगी। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस की। वो नाजरीन जो हमारे सामने बैठे हैं और वो इंटरेस्ट रखते हैं इस केस में, पहला केस है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अराजी केस, इसका जिसमें जो साबिक इसके चेयरमैन थे उन पर इल्जाम है। और नंबर 2, सिंध के महकमा तालीम में जाली भर्तियों और बदउनवानियों के केस का। ये दो केसेस हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये केस है क्या, इसके में दर्जात क्या हैं, और वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ रहा, और जो भी इस बदउनवानी का और जो इस करप्शन में मुलजिम है वो मुजरिम क्यों नहीं बन पा रहा और उसको अभी तक सजा क्यों नहीं हो पा रही, और ये जो कौम और मुल्क और सल्तनत का पैसा लूटा गया है, जिसने भी लूटा है, वो वापस क्यों नहीं आ पा रहा। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, वकील हैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, कानूनी माहिर है और कई सालों से नैब के केसेस को लड़ रहे हैं, डिफेंस के लिए काम करते हैं। और इनसे हम जानेंगे कि ये नैब क्यों बनी, कैसे बनी, नैब का स्ट्रक्चर क्या है, और जब कोई केस फाइल होता है वो किस बुनियाद पर होता है, कौन केस फाइल करता है और केस की आगे प्रोसीडिंग क्या है, और इसका स्टेप बाय स्टेप हम जायजा भी लेंगे। क्योंकि हम केस की बात कर रहे हैं मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अराजी केस की सबसे पहले, तो उसके लिए इस वक्त जो बोर्ड के चेयरमैन हैं जनाब सदीकुल फारूक साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद। सबसे पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि आखिर नैब है किस बला का नाम, उन नाज़रीन के लिए जो इसको नहीं जानते हैं, जो नहीं समझते हैं, बार बार नैब का नाम सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, आपने वक्त दिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। एक लेमैन आपका प्रोग्राम देख रहा है और वो ये जानना चाहता है कि ये नैब, मुख्तसरन कहिएगा, ये नैब है क्या, कब बना था, और ये जो नैब है अगर किसी पर केस होता है तो केस के स्टेप्स क्या है, क्या कोई शख्स दरख्वास्त दे केस हो जाता है, या कोई सुमोटो भी लिया जा सकता है, या कोई और भी प्रोसीडिंग का, क्या कोई डिपार्टमेंट या कोई इदारा या कोई सूबे का जो गवर्नमेंट है वो भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, स्टेप्स क्या है?
یہ نیب کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان جب سے قیام میں آیا 1947 میں، تبھی سے اینٹی کرپشن کے ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے پریونشن آف اینٹی کرپشن ایکٹ 1947 لاگو کیا گیا. اس کے تحت ہر صوبے میں اینٹی کرپشن کی عدالتیں تھی جو ان معاملات کو دیکھتی تھی. بہرحال 1999 میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس کے ذریعے. اس آرڈیننس کے ذریعے نیب ایک ادارہ قائم کیا گیا اور ساتھ ہی نیب کی عدالتیں بھی قائم جس کا کام تھا کرپشن کو بے نقاب کرنا، پکڑ کے روک کے پیسے ریکوری. اصل میں نیب پچھلے جو اینٹی کرپشن قوانین تھے اور نیب میں مین فرق یہی ہے کہ اس میں ریکوری پہ زیادہ زور دیا گیا کہ پیسہ واپس آئے رادر دین سزا کے سزا دی جائے. ٹھیک ہے، سزا بھی ہے لیکن اس پہ سٹریس زیادہ، کیونکہ جو پلی بارگین کا کانسیپٹ آیا وہ اب ذرا اگلے سٹیپ پر آتے ہیں. جی، بکر زید کوئی شخص ہے، اس نے کرپشن کی ہے، نیب کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طرح سے اس پر کیس ہوتا ہے؟ وہ کیس سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے؟ ذرا وہ سمجھائیں. اس میں ایسا ہے کہ سیکشن 18 کے ذریعے نیب آرڈیننس کے چیئرمین کے پاس 3 طرح کے اختیارات ہیں. 3 طریقے سے نیب کی کاروائی شروع ہوتی ہے. ایک ہے کہ جو کنسرن صوبائی حکومت ہے، اگر کوئی صوبائی محکمہ ہے اس کی حکومت نیب کے پاس کیس بھیجے. ایک ہے کہ کوئی درخواست، کوئی عام آدمی درخواست دے دے اس بارے میں، یا چیئرمین نیب کے پاس سو موٹو اختیار بھی ہے، وہ آن ہز اون ایکارڈ بھی انویسٹیگیشن لانچ کر سکتا ہے. اچھا، یہ جو نیب آرڈیننس تھا اس میں تو ہم نے 2 ہی سیٹیں پڑھی تھی، یعنی نیب اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل 2 ہی سیٹیں پڑھی تھی. تو کیا جو چیئرمین کے اختیارات ہیں سو موٹو لینے کے، کیا یہ ڈپٹی چیئرمین کے پاس بھی ہیں؟ جی، اس میں ڈپٹی چیئرمین تو ہوتا ہے کہ جب چیئرمین نہیں ہوگا تو وہ اپنی آفیشیل ڈیوٹی کرے گا. باقی جو پوزیشنز ہیں، خاص طور پہ جو اس چیئرمین کے بعد ایک اور امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے جو ریجنل ڈی جیز ہیں، یہ پھر ان کے اپنے انڈر رولز ہیں، اس کے تحت یہ پوسٹنگ کریٹ کی گئی ہیں. لیکن لا میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آرڈیننس کے انڈر جو اہم عہدہ ہے وہ چیئرمین ہے، کیونکہ چیئرمین کے سارے جو نیب کے اختیارات ہیں وہ چیئرمین کے دستخط سے ہوں گے. چاہے وہ وارنٹ کا اجرا ہے، چاہے وہ پلی بارگین کا ایکسپٹ کرنا ہے، والنٹری ریٹرن کا ایکسپٹ کرنا ہے، ریفرنس کورٹ میں بھیجنا ہے، یہ سارے اختیار چیئرمین ہی نے کرنے اپنے دستخط. اب ذرا سٹیپ آگے بڑھائیں. ایک شخص جس کے اوپر کیس ہونا، مثال کے طور پر سو موٹو لے لیا گیا، یا کوئی درخواست دے دی گئی، یا کسی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس نے کرپشن کی ہے، یا اس کی طرف سے ریکویسٹ بھیجی گئی، کوئی سکینڈل چھپ جاتا ہے اخبار میں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر چیئرمین مثال کے طور پر سو موٹو ایک ایکشن، ایک اخبار میں خبر آ گئی، اس نے کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. نیب کے 3 طریقے ہیں. اگر کہ کمپلینٹ آتی ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ، تو نیب یہ کرتی ہے کہ اس کو کمپلینٹ ویریفیکیشن کرتی ہے کہ آیا یہ بالکل ہی کوئی فریولس کیس تو نہیں ہے. اگر تو وہ پھر ایگزیکٹو بورڈ ہے ان کا، جس میں چیئرمین نیب بیٹھتے ہیں، جس میں پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں، اس میں کنسرن ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور وہ انالائز کرتے ہیں کہ اگر کمپلینٹ میں تھوڑی بہت جان ہے، تھوڑی وقت ہے، تو وہ پھر ایک فارمل انکوائری لانچ کرتے ہیں. اس انکوائری کے بعد پھر اگر اس میں ان کو کریڈیبل ایویڈنس ملتی ہے تو پھر وہ واپس ایگزیکٹو بورڈ کے پاس جاتا ہے اور اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کرمنل انویسٹیگیشن لانچ کی جائے. اچھا، یہاں رکھیے ذرا، ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ اس میں چیئرمین نیب اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کنسرن ڈی جی، اگر پنجاب کا کیس ہے تو پنجاب کے ڈی جی ہوں گے، کے پی کے کا ہے تو کے پی کے، پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ان کے قانونی ٹیم کے ہیڈ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایکسپرٹ، کوئی ایسا کیس ہے جس میں بہت کمپلیکسٹی انوالو ہے تو وہ کوئی کنسرنڈ ایکسپرٹ اسٹیٹ بینک کے لوگ تو اسٹیٹ بینک کے کسی کو بھی وہ کر سکتے ہیں. اور انڈر نیب آرڈیننس وہ کسی بھی پاکستان کے محکمے کو کال اپون کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ کسٹم ہے، ایف بی آر ہے، کہ وہ آ کے ان کی مدد کر سکے، اور ان کو باؤنڈ ہے اس کی مدد کرنا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہو گئی، نہیں انکوائری ہو گئی اور اس نے اپروول دے دی کہ آج کر لیں. اب انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. انویسٹیگیشن جب لانچ ہوگی اس کے بعد اب نیب کے پاس اختیار ہے کہ یا وہ ملزم کو گرفتار کرے. نہیں، انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ وہ نیب چیئرمین آتھرائز کر کے ایک ٹیم بنائے گا. اچھا. جو ہیڈ کرے گا ان کا انویسٹیگیشن آفیسر، اور اس کے بعد ان کے ساتھ پہلے انویسٹیگیشن آفیسر بنے گا اور اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن آفیسر اپنی ٹیم بنائے گا. یہ اپنی ٹیم ہوتی ہے ڈیزگنیٹڈ اے بی سی ڈی کی ٹیمیں ہیں، جس میں ایک لائر ہوگا، ایک کنسرنڈ اگر فورنسک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس طرح کی ٹیم بنتی ہے. اگر کوئی لینڈ کا معاملہ ہے تو نیچرلی جو لینڈ ایکسپرٹ ہے، لینڈ ریوینیو، انویسٹیگیشن آفیسر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر یہ آگے سارا کچھ کرنا ہے. اسی کو ہم نے اسی بات کو آگے بڑھانا ہے. اب انویسٹیگیشن ہو گئی، یہ انویسٹیگیشن اس نے جو کی اور اس نے ایک ریفرنس تیار کیا. اس سے پہلے گرفتاری کا عمل بڑا ضروری ہے. اچھا کہ اس میں ابھی انہوں نے دیکھنا ہے کہ آیا جو ملزم ہے اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے یا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے، اب اس کے کیا عوامل ہوں گے؟ یا وہ ملک سے بھاگ جائے گا، یا روپوش ہو جائے گا، یا وہ ایویڈنس کو ٹیمپر کر دے گا. مثلا ایک
डिपार्टमेंट का चेयरमैन है उसके ऊपर उसी के डिपार्टमेंट में बदउनवानी की इंक्वायरी हो रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अगर वो उसी सीट पर बैठा हुआ है तो वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके जो सबऑर्डिनेट है उसके खिलाफ कैसे 161 के बयान जाके रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ऐसे मौके पर अगर नैब समझते कि उसको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी का भी इख्तियार चेयरमैन नैब के पास है कि वही वारंट इशू कर सकता है। इवन एहतसाब अदालत भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ नैब चेयरमैन, यानी उसकी बहुत अथॉरिटी होती है ही वही। उसके बाद वो वारंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, गिरफ्तार करके उसको 24 घंटे के अंदर एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करेंगे और उनका रिमांड लिया जाएगा। 90 दिन का मैक्सिमम 90 है, वो एक दिन भी हो सकता है, वो 90 दिन भी हो सकता है। वो सवाबदीद अदालत की वो 14 दिन के वो टुकड़ों में कोर्ट देख लेती है कि मुल्जिम की सेहत वगैरह सही है कि नहीं, और वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, वो ये है कि जी इन्वेस्टिगेशन हो गई, कोर्ट गिरफ्तारी जरूरी हो गई, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गिरफ्तारी जरूरी थी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी, इसका केस पर कितना असर पड़ता है? अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बल्कि जो आप केसेस ये जो सीरीज शुरू की इसमें आप काफी केसेस में देखेंगे कि जो मरकजी मुल्जिमान है वो मुल्क में नहीं है या रूपोश है। इससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर बड़ी होती है, क्योंकि जब तक उस मुल्जिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर नहीं आएगा तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन के कई ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे ग्रे एरियाज रह जाते हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम को हतमी कंक्लूजन पर पहुंचने में उनके राह में बड़ी रुकावट होते हैं। मेरा ये कहना है, जो मेरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मैंने केसेस को रीड किया है और मैंने समझा है, कई साल पुराने ये केसेस हैं, जब से नैब बना तब से पुराने केसेस हैं। रूपोशी, दूर हो जाना, गिरफ्तारी ना देना, एक। नंबर 2, केस को जितना प्रोलॉन्ग किया जाएगा केस उतना वीक होता जाएगा। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, इसमें मैं एक आपकी नाजरीन के लिए एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो शायद लोगों को पता ना हो कि नैब ऑर्डिनेंस कहता है कि मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करना है। 3 ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है और वर्ड शेल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है कि शेल है कि उसके अंदर ये करेंगे, लेकिन हार्डली मैंने अपने को 15 साल के अभी तक नैब जब से आया है कोई केस नहीं देखा जो 3 महीने के अंदर कंक्लूड हुआ हो। अच्छा, तो लेकिन उसके ऊपर क्या एक्शन होता है अगर नहीं होता? कोई वो सजा कोई नहीं लिखी, लेकिन कोर्ट की जिम्मेदारी है। जिस तरह सीआरपीसी अपने नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में लिखा हुआ है, क्रिमिनल इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार आपकी नैब है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को चलाना है, उन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस करनी है, उन्होंने मुझे पेश करना और ये एविडेंस प्रूव ही नहीं हो पाते हैं। कोई ना, वो बहाने क्या होते हैं? एविडेंस प्रूव ना होने की रीजंस क्या है? यही हमने निकालनी है, ये नाजरीन को हम बताएंगे। यहां पर आके हालात उठते हैं नाजरीन कि जब एविडेंस प्रोवाइड करने हैं या किसी शख्स को पेश करना है तो एविडेंस की पेशी और जो मुल्जिम है उस वक्त या मुजरिम बनने जा रहा है उसकी पेशी, ये कितनी इफेक्टिव होती है? क्या ये कहीं असरअंदाज तो नहीं होती कि कौम, मुल्क और सल्तनत का पैसा इन्हीं वजह से वापस नहीं आ रहा? कुछ देर के बाद सदीकुल फारूक सदीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन है, और उनसे हम बात करेंगे एक अहम केस जिसके बारे में हमने आपको बताया है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं उन रीजंस की जिनकी बुनियाद पर कौम, मुल्क और सल्तनत का पैसा वापस नहीं आ रहा है। नैब की कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं और नैब पर बहुत सारे सवालात सियासतदानों की जानिब से भी उठाए जाते रहे। पिछले दिनों एक बड़ा गर्म इशू रहा और उसमें बड़े बड़े आला ओहदेदारान मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके नाम भी आए, मैं नाम नहीं लेता हूं। हम आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्पेसिफिक जो केसेस हैं उनके अंदर वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर, जिनकी वजह से उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, या कहीं नैब की कोई नेग्लिजेंसी है। हम नेग्लिजेंसी तो नहीं कहेंगे, ये वर्ड होगा कि कहीं कैपेसिटी का फर्क तो नहीं है, कैपेसिटी इश्यूज भी कहीं है तो नहीं है। अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो तब भी क्यों केस फाइनलाइज पोजीशन पर नहीं पहुंच पाता? और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और अगर वो शख्स जिसने जो कल्प्रिट है, जिसने ये जुर्म किया है या मुल्जिम है जिस पर इल्जाम है, उस शख्स को वापस मुल्क में लाने के लिए इंटरपोल से किस हद तक राबता किया जाता है और किस हद तक कोशिशें की जाती हैं ताकि मुल्क का पैसा वापस आए? कहीं ये जो डिले होता है इसकी रीजन ये तो नहीं है कि किसी ना किसी तरीके से रिकवरी मुमकिन हो जाए और जो पैसा है, जो कौम और मुल्क सल्तनत का पैसा है, वो वापस आ जाए? हम इससे पहले बात कर रहे थे उस केस की, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अराजी केस की। ये अराजी केस है क्या, ये सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे साथ इस बोर्ड के चेयरमैन जनाब सदीकुल फारूक साहब भी मौजूद हैं। सदीकुल फारूक को बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपके आगे सवालात रखूंगा, लेकिन पहले नाजरीन को ये बता दूं कि जो एक्चुअली केस हुआ है, ये एक्चुअली केस है क्या, इसके मंदरजात क्या है। फिर मैं आपसे एक सवाल आगे रखूंगा कि एक्चुअली आपने इसके ऊपर क्या इकदाम किए हैं, क्या अभी भी ऐसे केसेस हो रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में, ये मैं आपके आगे रखूंगा। जनाब बिरसा साहब, ये फरमाई गई कि एक्चुअली केस है क्या, कहां से शुरू हुआ, अब इसका स्टेटस क्या है और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये डिले ही हुआ जा रहा है? ये केस, इसमें 3-4 किस्म के बड़े बड़े इल्जामात हैं।
آصف ہاشمی جو جی آصف ہاشمی جو اس کے چیئرمین تھے سابق، اس میں ایک تو ہے انلیگل ریکروٹمنٹس کا، ٹھیک ہے، کہ اس میں ایسے لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا جن ٹھیک ہے، کے جو کیپیبل نہیں تھے الیجڈلی، اور اگینسٹ کک بیکس. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں جو میجر چنک ہے جس کی وجہ سے اس کیس کا والیوم ان ٹرمز آف منی وہ 3 اور 4 ٹائم بڑھ جاتا ہے، وہ ہے زمین کے لین دین. زمین کا جو کیس اس میں ایک ڈیل ان کی ڈی ایچ اے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کافی گڑبڑ ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو دوسری ادروائز زمینیں جو بیچتے رہے یا خریدتے رہے اس میں اراؤنڈ 2 بلین کا نیب کا فگر. اچھا یہ اس میں ایک میں بتا دوں جو فگرز ہوتے ہیں نیب نارملی آپ جتنے کیسز دیکھیں بڑے ایگزوربیٹنٹ فگرز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ٹرائل سے گزرتے ہیں اور جب فائل ایکچوئل آتی ہے تو وہ فگر بڑا کم رہ جاتا ہے. تو یہ 2 بلین اور 5 بلین اور 10 بلین یہ اس وقت کے اس کو کیس کو ذرا فلیئر اپ کرنے کے لیے اور اس کو ذرا ہائپ ملانے کے لیے نارملی ہوتے ہیں، بٹ فائلوں پہ جب آتا ہے کیس تو وہ فگر نارملائز ہو جاتا ہے. بیسیکلی ان کا فوکس ان کے کیسوں کا ہے زمین کی لین دین جو انہوں نے کی ہے مختلف کمپنیوں کے ساتھ. اس میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ایلیگیشن ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ہی لوگ تھے جن کی ایلیگیشن لگا، کیسز سامنے آئے، اس کے لیے انویسٹیگیٹ کیا گیا، اور جو اس کے آصف ہاشمی سابق چیئرمین ہیں کیا وہ کلپریٹ پائے گئے؟ نہیں، اس میں ابھی ری انکوائری نیب نے ابھی گزشتہ دنوں ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کوئی ری انکوائری اور ری انویسٹیگیشنز کے مختلف کیسوں میں، لیکن نیچرلی ابھی گلٹ کا فیصلہ تو نیچرلی وہ کورٹ کرتی ہے، نیب نے نہیں کرنا. نیب نے یہ دیکھنا ہے جس طرح ایک عام پولیس آفیسر ہوتا ہے، ایک ایف آئی آر کرتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، آئی او کے اوپینین میں وہ گلٹی ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، پھر کورٹ نے ڈیٹرمن کرنا ہے تھرو ایویڈنس. کوئی ایسا کیس ہے جس میں ابھی تک انہوں نے گلٹی کہا ہے کورٹ نے اور ڈیٹرمن کر دیا ہے اور وہ شخص ملک میں نہیں ہے اور اس کو گرفتار کر کے یہاں واپس لایا گیا؟ نہیں، اس میں ایسا کوئی کیس ہے؟ اس میں ایڈمرل سروہی کا، ایڈمرل جو تھے نیول چیف تھے اس میں ایک پیچھے ان کا کیس تھا، لیکن ان کو والنٹری وہ خود پاکستان آ گئے. دیکھیں والنٹریلی کا تو ہے نا، اس میں بارگین اور پلی گئے، وہ پلی بارگین بھی کی انہوں نے، اور وہ ایکسٹریڈیشن، کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ جب نیب کے شروع کے دن تھے تو وہ آپ کو پتا تھا کہ اس میں سیاسی عزائم بھی تھے. اب تو ہر کوئی مانتا ہے کہ اس کا ایک سیاسی مقصد بھی تھا. مجھے جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ یہ ری انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، یہ ری انکوائر ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. کیا میں صحیح ہوں؟ نہیں، وہ پہلا تو سوال یہ پوچھنا چاہیے نا کہ پہلی انکوائری کیوں غلط ہوئی. ہاں، یہی سوال میں آپ کے آگے رکھوں گا. پہلے میں کیا صدیق الفاروق صاحب کو جوائن کر لیں. صدیق الفاروق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا ہے. آپ کراچی غالباً پہنچ چکے ہیں، جی میں اس وقت جا رہا ہوں. اچھا سڑک پر ہوں اور جا رہا ہوں رہائش کی طرف. اچھا صدیق الفاروق صاحب فرمائیے گا، یہ جو کیس ہے ظاہر آپ اسے بخوبی جانتے ہیں، ساری اس کی پرو اینڈ کونز آپ کو پتا ہے، کیا اب بھی اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں؟ آپ نے ڈپارٹمنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے کیسز ہیں وہاں پر؟ دیکھیے میں پہلے تو آپ سے عرض کروں، بہت سے آپ نے سوالات اٹھائے. میں اگر اسٹوڈیو میں ہوتا یا آپ 1 on 1 کو پروگرام کرتے سر، میں نے تو آپ کو انوائٹ کیا تھا سر، میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا. جی میں عرض کر رہا ہوں نا، میں اب ملک بھر میں انہی کاموں کے لیے بھاگ دوڑ رہا ہوں. جی تاکہ جو کیپیسٹی کا جو آپ نے سوال اٹھایا، کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہا ہوں، الحمدللہ کرپشن کو روک بھی رہا ہوں اور پکڑ بھی رہا ہوں. اس سلسلے میں نیب بھی اپنا کچھ کردار ادا کر رہی ہے، ایف آئی اے بھی، لیکن کیپیسٹی کا مسئلہ ان اداروں میں بھی ہے. اور بڑا صحیح انہوں نے کہا کہ پہلے تو نیب بنا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو نیب جو ہے وہ آرٹ ٹوئسٹنگ کے لیے ادھر آ جاؤ نہیں تو نیب، ادھر شامل ہو جاؤ نہیں تو ایف آئی اے. تو اس طرح سے بنیادی خرابیاں ہیں آئینی اور جمہوری نظام کے بار بار ٹوٹنے کی وجہ سے، ادارے نہیں بنے. خیر اب میں آتا ہوں اس طرف. انہوں نے کافی ٹو دی پوائنٹ باتیں کی ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کون صاحب ہیں یہ. بیرسٹر مسرور شاہ صاحب ہیں. جی بیرسٹر مسرور شاہ صاحب ہیں. اچھا، بیرسٹر مسرور شاہ صاحب، بہت اچھی باتیں انہوں نے ماشاءاللہ کی ہیں. وقت ان کے پاس بھی شاید انہیں کم ملا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے جو کچھ کیا، زمین کس طرح سے بیچی، ایسے ایسے فسانے ہیں ان کی کرپشن کی، ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ جہاں بھی گئے داستان اللہ اللہ، آپ کچھ نہ پوچھیں. تو صدیق صاحب اگر ایسا پھر آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جس کا نام لیا جا رہا ہے، ظاہر اس ڈپارٹمنٹ کے ایکس چیئرمین کی بات ہوتی ہے، صرف چیئرمین نہیں کہا جاتا یا ایکس چیئرمین نہیں کہا جاتا بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ ڈپارٹمنٹ کے اب آپ چیئرمین ہیں، تو ایسا آپ نے کیا کیا ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو؟ کیا اقدامات آپ نے کیے؟ دیکھیے پہلے تو وہ اکثر ایڈمنسٹریٹروں سے منتھلیاں لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں الحمدللہ منتھلیاں نہیں لیتا. اچھا. جب وہ منتھلی لیں گے تو ایڈمنسٹریٹر کرپشن کرے گا. آپ دعائیں لیتے ہیں؟ جی میں دعائیں لیتا ہوں، میں ڈنڈا چلا رہا ہوں. اور میں ان
को निगरानी कर रहा हूँ, मैं छापे मार रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और वक्त दिया और क्लियर हो गया कि आप वक्त काम कर रहे हैं और वो जो लोग जिम्मेदार या जो इस तरह के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं उसको पकड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन थे हमारे साथ, हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपने मुल्क जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो कमेंट करना है ये जरूर दीजिएगा। एक ब्रेक का हमारे नाज़रीन वक्त हुआ है, इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक और केस है, उसकी हमने बात करनी है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। दो केसेस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर था मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अराजी केस, जिसके साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की है। इनके फिगर्स, इन पे कितने इन्होंने करप्शन की है, ये तकरीबन 2 अरब 7 करोड़ रुपए बनते हैं। 2 अरब 7 करोड़ रुपए कौम मुल्क सल्तनत के ये पैसे हैं, इन पर इल्जाम है और इस केस को कई साल बीत चुके हैं। जब कार्रवाई की थी FIA लाहौर ने, तो कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को मजीद गिरफ्तार किया था, लेकिन ये जो आसिफ हाशमी साहब है, जो साबिक चेयरमैन है, वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। 5 अफराद में एक्टिंग वाइस चेयरमैन सैयद एहसन रजा जाफरी थे, एडमिनिस्ट्रेटर सईद अनवर थे, सेक्रेटरी लैंड सलीम मसीह थे और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ रजा और नायब तहसीलदार मोहम्मद सिद्दीक शामिल थे। सर, ये जो इतनी अमाउंट है, ये आप बता रहे थे कि ये जो अमाउंट है, जब ये फैसला हो रहा होता है, ये बार्गेन या प्ली बार्गेन होती है, तो ये कम हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है? और ये कितनी बड़ी करप्शन है, इसको हम किस अंदाज में कहेंगे कि कितनी बड़ी करप्शन है मुल्क के लिए? देखिए, जो लैंड डील्स होती है नॉर्मली उसमें ये होता है कि लैंड की कीमत मिसाल के तौर पर 100 रुपए है एक्चुअल, और आप उसको 1000 रुपए पे बेच रहे हैं। और इन केसेस में मैंने नॉर्मली देखा है कि अपना ही कोई फ्रंट मैन, मिसाल मैं अगर एक इदारे का चेयरमैन हूँ तो मैं अपना ही एक फ्रंट मैन लगा के कंपनी बना लूंगा उससे, या उसको डीलर बता के और उस जमीन को हाई एवेल्युएशन करवा के उस पर बेच दूंगा। तो जो डिफरेंस होगा 900 रुपए का, वो करप्शन का अमाउंट है। 100 रुपए तो जमीन की कीमत है। ठीक है, ये एक नॉर्मल तरीका वारदात है। इसमें जो प्ली बार्गेन का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए आपके नाज़रीन के लिए भी बड़ा जरूरी है कि उनको समझ आ जाए कि प्ली बार्गेन या वॉलंटरी रिटर्न होता क्या है। बार्गेन और प्ली बार्गेन, ये किस बला का नाम है, ये हमने जानना है। जरा दूसरे केस पर आ जाते हैं, टाइम थोड़ा, जरा दूसरे केस को हम डिस्कस कर लें। सिंध से नाज़रीन इस केस का ताल्लुक है। सिंध के महकमा तालीम, इसमें जाली भर्तियां हुई और बदउनवानी हुई। ये केस अभी भी अदालत में चल रहा है। पीर मजरुल हक साहब, वो उस वक्त सिंध के महकमा तालीम के वजीर थे। वो इस सिलसिले में उनके ऊपर ये इल्जामात हैं, और इल्जामात ये है कि तकरीबन 13,000 के करीब गैर कानूनी भर्तियां की गई। यूं कहें कि वो जाली भर्तियां थी, गैर कानूनी नहीं थी, जाली भर्तियां थी, यानी जब भर्ती हुई नहीं थी। और साथ में इस महकमा तालीम में, जो सिंध का महकमा तालीम है, वहां पर बदउनवानी हुई। जब जाली भर्तियां हुई तो जाहिर है वो बदउनवानी तो बनेगा ही नहीं। इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया कि जाली जब भर्तियां की गई तो वो बदउनवानी के जुमरे में भी आती हैं, लिहाजा ये बदउनवानी भी हुई और जाली भर्तियां भी हुई। और 13,000 असातिज़ा कराम को, यानी उसमें महकमे के असातिज़ा कराम थे, दूसरा अमला था महकमा तालीम में, वो भर्ती किया गया। ये सारा माजरा है क्या? यहां पर ये कुछ अपनी नोयत का थोड़ा सा अलग केस है। वहां पर पैसे थे, वहां पर अमाउंट थी, यहां पर किस तरह की करप्शन हुई है, ये जरा बैरिस्टर साहब से जानते हैं। ये कितना डिफरेंस है इस केस में? ये है कि अगर इसको आप डिटेल से स्टडी करें तो पता चलेगा इसमें 3-4 कैटेगरीज हैं। एक है कि गोस्ट नौकरियां, मिसाल के तौर मैं अपने ड्राइवर को, अपने खानसामा को, अपने हल्के के लोगों को कागजों में तो भर्ती कर देता हूं, वो तनख्वाह तो पूरी सरकार से लेते हैं, बट दे नेवर ज्वाइन द ड्यूटी। तो वो घर पर ही अपनी तनख्वाह रिसीव कर रहे हैं, स्टेट को नुकसान हो रहा है, वो अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे। दूसरा है कि मैं बंदा तो रख रहा हूं, वो नौकरी पे जाके काम भी कर रहा है, वो पढ़ा भी रहा है, लेकिन उसकी नौकरी देने के एवज मैंने किकबैक्स ली है, तो वो दूसरी कैटेगरी के आ जाते हैं इसमें। तो ये दोनों मिला के बदउनवानी होती है, क्योंकि जो बंदा किकबैक दे के नौकरी देगा वो नेचुरली। तो ये जो बदउनवानी हुई है ये मिक्स्ड है, इसमें सब कुछ है। 13,000 बहुत बड़ा फिगर है। ठीक है, तो सब कहीं पे नौकरियां गोस्ट लोगों को दी गई। ठीक है, इल्जाम है, नेचुरली वो आके इस प्रोग्राम में अपना सफाई दे सकते हैं। कहीं पे है कि वो गलत लोगों को, जो बैरिस्टर साहब ने फरमाया है और ये जो उन्होंने कहा है कि वो सफाई दे सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और नाज़रीन ये वही प्लेटफॉर्म है। हम सिर्फ सवालात उठा रहे हैं, हम ये लेमैन की तरह सवालात उठा रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था और इल्जामात हैं क्या, कोर्ट इस बारे में क्या कहता है, कानून इस बारे में क्या कहता है, कानून की पेचीदगियां हैं क्या। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, इन तमाम सियासतदानों के लिए, उन तमाम वुज़रा के लिए, साबिक चेयरमैनों के लिए, जो जिस केस से मुतालिक है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के लिए कुर्सी खाली है, आप आइए, बैठिए और इसको डिफेंड कीजिए और बताइए कि आप पर इल्जामात जो लगाए गए हैं ये झूठे हैं, ये गलत हैं या सही हैं, और अगर सही है तो क्या आप कौम, मुल्क और सल्तनत का ये पैसा वापस कर रहे हैं या नहीं है। प्ली बार्गेन,
یہ کیا ماجرا سر؟ اچھا، نیب میں پہلی دفعہ، کیونکہ آپ کو جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 تو موجود تھا، نیب نے پہلی دفعہ ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ یہ پیسے واپس ریکور کیے جائیں. اس میں سیکشن 25 ہے نیب آرڈیننس میں، جس میں 2 طریقے دیے گئے ہیں. اگر تو انکوائری سٹیج پر ایک ملزم جس پہ الزام لگا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے اسٹیٹ کا، میں والنٹری اس کو واپس کر رہا ہوں، تو وہ چیئرمین نیب اس کو منظور کر کے اور اس کا پیسہ لے لیں گے. اس کے اوپر کوئی کرمنل چارج نہیں لگے گا، وہ اپنی نوکری پر بھی بحال رہے گا. اگر وہ سیاستدان ہے تو وہ الیکشن انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہو تو. لیکن اگر وہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے یا ٹرائل سٹیج پر ہے یا اگر اس پہ جرم ثابت ہو گیا، اس کو سزا ہو گئی، ایون اپیل سٹیج پر ہے، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ میں اس کی، سپریم کورٹ میں اس کی اپیل بھی پینڈنگ ہو، تو بھی وہ پلی بارگین کر سکتا ہے. وہ پیسہ اماؤنٹ جو اسٹیٹ کے عوض اس نے لوٹا ہے وہ واپس کر دے گا. جب ثابت ہو جائے، سزا ہو جائے یا بتا دیا جائے کہ جی اس نے عدالت اس کو کوئی نہ کوئی سزا دے دے، تو کیا تب بھی وہ واپس کرے گا، تبھی جان چھوٹے گی؟ جی ہاں، کیونکہ اس میں نیب میں ایک اور اس میں جو کلیشے ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو فائن کرے گا کورٹ وہ اتنی ہی کرے گی جتنے اماؤنٹ کا نقصان ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 ارب کا غبن ہوا ہو اور 1 کروڑ روپے جرمانہ اور 2 سال قید ہو، وہ اس کا جرمانہ 10 کروڑ کے برابر ہی ہوگا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلے بہت زیادہ ہے، تو کہیں یہ جو تصویر ناظرین آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تصویر، یہ وہ صاحب ہیں جو کہ سابق چیئرمین ہیں آصف ہاشمی صاحب. یہ آصف ہاشمی صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ آصف ہاشمی صاحب یہ سابق چیئرمین ہے. یہ متروکہ وقف املاک بورڈ اراضی کیس تھا اور یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بلکہ جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ری انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، ری انکوائر ہو رہا ہے، بلکہ ری انکوائر ہو رہا ہے. انکوائری کا سٹیج ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے. یہ ری انکوائر ہو رہی ہے اور یہ صاحب روپوش ہے، میرا خیال سے ابھی تو نہیں ہے. انٹرپول کو نیب نے اب کہا ہے کہ ہم انٹرپول کو خط لکھیں گے، غالباً اندیشہ یہی کہ یہ دبئی میں ہے، اور انٹرپول کو حکم دیا جائے گا، ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کریں. ٹھیک ہے. یہ ناظرین جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان صاحب کی ہے اور ساتھ میں مظہر الحق صاحب ہے. پیر مظہر الحق صاحب آپ سارے انہیں جانتے ہیں. پیر مظہر الحق صاحب کو اسی پلیٹ فارم سے ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیے، جو ان پر الزامات ہیں ان کا ڈیفنس کیجئے، انہیں بتائیے اور یہ قوم کو بتائیے. عدالت میں تو جو آپ بتا رہے ہیں، آپ کے وکیل جا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، آئیے آپ قوم کو بتاتے ہیں، اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. آپ قوم کے بڑے ہیں، آئیے اسکرین پر بتائیے کہ آخر جو آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ کیوں لگائے جا رہے ہیں. کیا آپ نے واقعی جعلی بھرتیاں کی ہیں، واقعی بدعنوانیاں کی ہیں؟ اور اگر آپ نے بدعنوانیاں نہیں کی ہے تو پھر یہ جناب، یہ جو آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے، یہ پیر مظہر الحق صاحب ہے. یہ سابق صوبائی وزیر تعلیم ہے سندھ کے. ان کے دور حکومت میں ہی یہ کرپشن ہوئی، مبینہ طور پر یہ کرپشن ہوئی، جعلی بھرتیاں ہوئی. یعنی جعلی جب بھرتیاں ہوئیں تو پھر یعنی بدعنوانی بھی ہوئی. یہ تصاویر آپ نے دیکھ لی ہے ناظرین. بارگین، پلی بارگین بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں اس کی ایک وجہ ریکوری بھی ہے کہ جو قوم اور ملک سلطنت کا پیسہ ہے وہ جلد سے جلد واپس آ جائے. کیپیسٹی ایشوز، جو اس کی کیپیسٹی ایشوز ہیں نیب کے، وہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں بیرسٹر صاحب؟ کہ بعض اوقات ایسا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بڑے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. تو سوال یہ ہو جاتا ہے اگلی طرف سے، ڈیفنس کی طرف سے، کہ جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں، یوں نہیں تو یوں ہوتا ہے. تو اس وقت تو کیس کمزور ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک تو انویسٹیگیشن سٹیج پہ میں نے دیکھا ہے کیپیسٹی ایشوز ہیں، یعنی کہ بالکل بہت زیادہ کیپیسٹی ایشوز ہیں، کیونکہ یہ بڑے کمپلیکس، یہ عام چوری کا مقدمہ نہیں ہے، یہ عام راہزنی کا مقدمہ نہیں ہے جو ایک ایس ایچ او اس کو بڑا آسانی سے ڈیل کر لے گا. یہ بڑے کمپلیکس سیریس فراڈ ایشوز ہیں. اس میں ہائیلی اکمپلشڈ لوگ چاہیے، اکاؤنٹنسی سمجھنے والے، فورنسک اکاؤنٹنسی سمجھنے والے، بینکنگ پروسیجرز کو سمجھنے والے. تو اس کی ضرورت ہے. کیپیسٹی ایشوز بھی ناظرین یہ ہیں. یہ 2 کیسز ہم نے ڈسکس کیے، مختصراً ڈسکس کیے ہیں، ٹائم کی بہت شارٹیج ہے. اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے اور وہ ڈیٹیل ہم چاہیں گے کہ جب اب کل ہم حاضر ہوں یہاں آپ کے پاس 2 اور مزید کیسز لے کر آئیں گے اور بڑی تگڑی اس کے اوپر بحث ہوگی. بڑے ٹیکنیکل وہ کیسز ہیں اور وہ ٹیکنیکل کیسز کے کیا پرو اینڈ کونس ہیں، ان کے فیکٹس کیا ہیں، وہ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں آپ کو دکھائیں اور پھر اس کے بارے میں تجزیہ بھی لیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ سابق چیئرمین جو تھے نیب کے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے ہم بات کریں گے کہ ایکچولی یہ سارے ماجرے ہیں کیا، کہاں پر لیپس ہیں، کہاں پر کمزوریاں ہیں، کہ ان کمزوریوں کو ریفارمز کی مزید ضرورت ہے نیب کی. یہ ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک تھا. سیلاب، بارشیں آ گیا، سیلاب بڑھ رہا ہے، بھارت نے پانی بھی چھوڑا ہے، ایک اور سیلاب آنے جا رہا ہے. وہ سیلاب پانی کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیلاب آ نہیں رہا، سیلاب آ گیا ہے، مزید بڑھ رہا ہے، بھارت نے بھی پانی چھوڑ دیا ہے.
ہم نے متعدد پروگرامز کیے، کیپٹل ٹی وی نے اس بارے میں بہت بتایا کہ پانی آ رہا ہے، بارشیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھڑے بیٹھی رہی انتظامیہ اور حالات آپ کے سامنے ہیں. سکرینز ہر گھنٹے کے بعد بلیٹن جو آ رہا ہوتا ہے اس میں بتا رہے ہوتے ہیں، ہر ہیڈ لائن یہ بتا رہی ہوتی ہے. یہ سب ہم نے اسی پروگرام میں پہلی بار اور بار بار تمام اداروں کو بتاتے رہے اور ساتھ میں جگاتے بھی رہے، مگر ہوش نہیں آیا. آج ہم اسی پروگرام میں سب کو پھر جگانے والے ہیں، پھر بتانے والے ہیں، بار بار بتانے والے ہیں، کیونکہ بارشوں اور سیلاب کے بعد سیلاب کے مارے لوگوں کو گھرانے والا بیماریوں کا سیلاب آنے والا ہے. جی ہاں، اب آئے گا پانی کا نہیں، بیماریوں کا سیلاب. کون کون سی بیماریاں پھیلیں گی؟ وہ اسپتال جہاں ایک ایک بیڈ پر دو مریض لیٹے ہیں، اگر سیلاب سے متاثرہ سینکڑوں مریض وہاں پر آ جاتے ہیں اور مزید آ جاتے ہیں تو کیا ہمارے اسپتالوں میں خالی بیڈز موجود ہیں؟ ہمارے ڈاکٹر صاحبان، محکمہ صحت اور اسپتالوں کی تیاریاں کیا ہیں؟ یہ آج کا ٹاپک ہے اور آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے. اور یہ پیشن گوئی آج میں کر رہا ہوں کہ جس طرح سے بارش رکے گی اس کے فوراً بعد یہ جو کیچڑ بنتا جا رہا ہے وہاں پر، یہ جو پتھریلے علاقے ہیں وہاں پر مختلف بیماریاں پھوٹیں گی اور وہاں پر قرب و جوار میں اسپتال نہیں، خاص طور پر کے پی کے ریڈنگ اسپتال میں کیا صورتحال ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد میں ایوب میڈیکل کمپلیکس، ایوب میڈیکل کالج جسے بولتے ہیں اور وہ ہاسپٹل ہے، وہاں صورتحال کیا ہے ایبٹ آباد کا ایوب میڈیکل اسپتال. ڈاکٹر عدنان تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ڈائریکٹر ہیں پشاور سے. ایبٹ آباد سے ایوب میڈیکل اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آفتاب ربانی، اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پیمز کی ترجمان ہیں ڈاکٹر عائشہ صاحبہ. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ درست ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، جو میں نے ابھی کہا ہے کہ بہت ساری بیماریاں آنے والی ہیں سیلاب کے بعد، کیا یہ درست ہے؟ جی، یہ واقعی درست ہے. اور یہ بیماریوں کی دو قسم کی نوعیت ہوگی جی. ایک ہے واٹر بورن ڈیزیزز، جس میں امیڈیٹلی جو ہے ڈائریا، کولرا، ٹائیفائڈ، اس قسم کی ڈیزیزز جو ہیں ہٹ کریں گی. اور پھر کچھ عرصے میں ہی جو ہے ویکٹر بورن ڈیزیزز جن کو ہم کہتے ہیں، جب پانی جو ہے سٹیگننٹ ہو جاتا ہے اور تیلاب بن جاتے ہیں پانی کے تو اس پہ مچھر، تو ملیریا، ڈینگی اور مزید اس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پھوٹیں گی. آفتاب ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایبٹ آباد سے ایوب میڈیکل اسپتال کے ڈائریکٹر ہیں. آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ سیلاب کے بعد جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، یہ تو سارا مطلب یہ ایسی معلومات ہیں اور یہ ایسی پریکٹس ہے اور تجربہ ہے، یعنی پھوٹتی، یہ کنفرم ہے، یہ کنفرم ہے ڈاکٹر صاحب. بیماریوں کو لانے میں بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائیے گا چونکہ چترال میں ابھی ہم نے دیکھا اور کے پی کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ صورتحال ٹی وی پر چل رہی ہے، کہاں سیلاب آیا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں ہے. ربانی صاحب، تو ایبٹ آباد میں صورتحال کیا ہے؟ آپ کے ہاسپٹلز میں کتنے لوگ ابھی تک آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں؟ تو کیا ہوگا ابھی جو فیز ہے وہ تو ڈائریکٹ جو فلڈ کی ڈائریکٹ انجریز ہے، ڈراؤننگ یا وہ جو شارپ آبجیکٹ اور وہ جو مختلف قسم کی ڈائریکٹ انجریز ہیں. ابھی جو انڈائریکٹ افیکٹ آئے گا وہ کچھ دنوں کے بعد آئے گا. وہ ڈسپلیس آپ کے پاس او پی ڈی بھی ہے، سرجری بھی ہے، گیسٹرنٹرولوجی، کارڈیولوجی، میڈیکل، پیڈز، ڈرمیٹولوجی، اینڈوکرائنولوجی بھی ہے، نیورو سرجری بھی ہے. ہاسپٹل تو موجود ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک ہاسپٹل کے پریمیسز کے اندر وی کین مینج ایوری تھنگ. ہمیں کوئی کتنے مریض آپ کے پاس آ جائیں ڈاکٹر صاحب، کتنے مریض آ جائیں تو آپ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ کتنے بیڈز آپ کے پاس اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ریسپیریٹر بھی ہیں، وینٹیلیٹر پہ بھی ڈال لیں گے، ہم سرجیکل جو ضرورت ہوگی وہ بھی کر لیں گے. یہ پریمیسز کے اندر ہوگا. لیکن پیشنٹ یہ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بھی تعداد میں آئیں گے، جس بھی نوعیت کے لوگ آئیں گے، اتنے ڈپارٹمنٹس میں نے گرا دی، تقریباً کوئی بھی مس نہیں ہے جو کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں آتا ہے. آپ نے گیسٹرنٹرولوجی کے اس وقت بہت زیادہ آتے ہیں کیسز، وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ وہاں پر ہے، وہ ہم کر لیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے، یہ آن ریکارڈ آ چکا ہوا ہے کہ آنے والا وقت جب آئے گا تو ایوب میڈیکل کالج میں یا اسپتال میں ایبٹ آباد میں جب مریض آئیں گے تو صورتحال کیا بنے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب ربانی صاحب، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، کون سی ایسی بیماری ہیں جن کا بر وقت علاج نہ کیا گیا تو یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ تو اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ، کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ زیادہ مسئلہ ہے کنٹامینیٹڈ واٹر سے. تو اگر سمپل چیز جو ہے یعنی کہ واٹر کی بوائلنگ اور کلورینیشن، اس کے لیے ٹیبلٹس، پاؤڈرز کسی فارم میں یہ چیزیں مہیا کر دی جائیں پبلک کو، تو یہ بہت زیادہ جو ہے گورنمنٹ کا کام ہے.
جی یہ میونسپیلٹیز کا, گورنمنٹ کا, کمیونٹی اویئرنیس, یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ جو پریشر آئے گا وہ پشاور میں لیڈی ڈنگ اسپتال میں آئے گا, اور وہاں پر ڈاکٹر عدنان تاج جو ڈائریکٹر انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس 1766 بیڈز کی کیپیسٹی ہے, ابھی کتنے بیڈز خالی ہیں آپ کے پاس کہ اگر خدا نہ خواستہ مریض آتے ہیں تو آپ ان کو اکوموڈیٹ کر لیں, کیونکہ رپورٹس یہ آتی ہیں کہ ایک ایک بیڈ پر 2 مریض یہاں پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ یہاں نہیں, ہر ہی ہسپتال میں تقریباً. نہیں دیکھیں, وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے بہت کنجسٹڈ وارڈز ہیں یا جو جہاں پر سرجری ہوتی ہے جیسے گائنی, چلڈرن, اور وہ وہاں پر بعض اوقات یہ سچویشن بن جاتی ہے کہ ایک بیڈ پہ 2 اچھا, آپ یہ مانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور وہ ان علاقوں سے ہوگی جہاں پر سیلاب ہے اس وقت؟ جی بالکل, یہ اینٹیسپیٹ ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پریپیئرڈ بھی ہیں. ایمرجنسی الرٹ ہم نے کیے ہوئے ہیں, اپنے اسٹاف کو ہم نے الرٹ کیے ہیں, یا ہماری جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں میڈیکل وغیرہ. میں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر عدنان تاج, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. بڑی ڈیٹیل میں نے آپ سے بات کرنی تھی. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھیں, جو انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں, اور تمام ڈاکٹر حضرات وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ فیز آنے والا ہے اور اس فیز کے لیے تیاریاں بہت ضروری ہیں. عائشہ صاحبہ وقت دیا آپ نے ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں, وقت تھوڑا ملا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مزید انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے, اسٹوڈیوز میں بات کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین, اپنا اور گردن کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ایک بار پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ فیز آنے والا ہے, انتظامیہ الرٹ ہو جائے. سیلاب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں, اس بارے میں بتا رہے ہیں, کچھ ہونے والا ہے, لہٰذا اب جانوں کو بچا لیا جائے. یہ جو اموات یا خدا نہ خواستہ مزید ہلاکتیں اس وجہ سے ہو سکتی ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اپنا اور گردنواہ کا, اپنے گھر بار کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد قوم, ملک, سلطنت کا پیسہ, کیا کوئی ہے اس پیسے کی واپسی کا راستہ؟ کیا نیب ریفارم سے پیسہ واپس آیا؟ بارگین, پلی بارگین, یہ کیا گتھیاں ہیں بھائی؟ اگر کیس لٹکاؤ گے تو کیس جیت جاؤ گے. اب کھلیں گے نیب کے ہر روز کیس اسی پروگرام نیوز پلس میں. سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کے لیے ابھی ایک امتحان باقی ہے. بارشوں سے سیلاب تو آ گیا, مگر اب آئے گا بیماریوں کا سیلاب. کیا اس کی تیاری ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میرا نام غلام مرتضیٰ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس. 2 اہم بڑی خبریں ہیں, 2 بڑے اہم ایشوز ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے, اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے نیب کی. اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نیب کی کیوں باتیں ہو رہی ہیں. نیب کے بہت سارے کیسز ہیں, اور نیب کے بہت سارے کیسز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کی ایک پوری سیریز ہے, ہم روزانہ کی بنیاد پر ان کیسز کو ڈسکس کریں گے, اور ہم اپنے ان ناظرین کو جو نہیں جانتے کہ نیب کیا ہے, یہ کیسز ہے کیا, اس کی گتھیاں کیا ہیں, یہ بارگین, پلی بارگین ہوتا کیا ہے, اس کی ہم بات کریں گے. کیونکہ نیب کی بہت باتیں ہوتی رہی ہیں, کیسز کی بہت باتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن اس قدر قانونی پیچیدگیاں تھی ان تمام سارے تناظر میں کہ جس قوم اور سلطنت کا یہ پیسہ لوٹا گیا ہے انہیں کچھ سمجھ آیا, اور نہ ہی وہ رستے معلوم پڑے جن سے یہ لوگ بچ نکلتے ہیں. کیپٹل ٹی وی کا پروگرام یہ نیوز پلس روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک کر کے کیسز کو ڈسکس کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے اور ان کیسز کی ابھی کیا صورتحال ہے. ہم بطور صحافی سوالات اٹھائیں گے, اور یہ ہمارا کام ہے. اور کیپٹل ٹی وی پلیٹ فارم لے کر حاضر ہے سب کے لیے, ان تمام لوگوں کے لیے جن پر الزامات ہیں. آئیں ہمارے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں, جن کے نام مختلف مقدمات میں ہیں. آئیں اور سوالوں کا جواب دیں, وہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں ان پر آواز اٹھائیں اور اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیں. تمام سیاستدان, وہ حضرات, وہ لوگ جن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, الزامات لگائے جا رہے ہیں, ہمارا یہ پلیٹ فارم نیوز پلس حاضر ہے. آئیے ہم سے بات کیجیے اور لوگوں تک اپنی آواز پہنچائیے کہ آیا آپ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست ہیں یا درست نہیں ہیں. ہم سوال اٹھا رہے ہیں, اور ہم سوال اٹھائیں گے کہ قوم, ملک, سلطنت کا پیسہ اور اس کی واپسی کا کیا کوئی راستہ ہے؟ کئی سال بیت گئے اور ابھی تک اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں آ سکا. کیا قدغن ہے, کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟ نیب ریفارمز بھی ہو گئیں, اور تو کیا نیب ریفارم سے پیسہ واپس آیا؟ ہم گتھیاں سلجھائیں گے کہ یہ بارگین جو ہے, یہ پلی بارگین جو ہے, او بھائی یہ کس بلا کا نام ہے. ہم سوال اٹھائیں گے کہ کیس لٹکتے کیوں ہیں, کیسز کے لٹکنے میں گپت راز ہے کیا, اور یہ راز کھلیں گے روز
اسی پروگرام نیوز پلس میں، جس کی آج پہلی قسط ہے اور یہ کڑی چلتی رہے گی. آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کی. وہ ناظرین جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کیس میں، پہلا کیس ہے متروکہ وقف املاک بورڈ اراضی کیس، اس کا جس میں جو سابق اس کے چیئرمین تھے ان پر الزام ہے. اور نمبر 2 سندھ کے محکمہ تعلیم میں جعلی بھرتیوں اور بدعنوانیوں کے کیس کا. یہ دو کیسز ہیں. آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ کیس ہیں کیا، اس کے مندرجات کیا ہیں، اور وہ کون سے ایسے راستے ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ کون سے ایسے بلاکیجز ہیں جس کی وجہ سے یہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا، اور جو بھی اس بدعنوانی کا اور جو اس کرپشن میں ملزم ہے وہ مجرم کیوں نہیں بن پا رہا اور اس کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ہو پا رہی، اور یہ جو قوم اور ملک اور سلطنت کا پیسہ لوٹا گیا ہے، جس نے بھی لوٹا ہے، وہ واپس کیوں نہیں آ پا رہا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وکیل ہیں بیرسٹر مسرور شاہ صاحب، قانونی ماہر ہیں اور کئی سالوں سے نیب کے کیسز کو لڑ رہے ہیں، ڈیفنس کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ نیب کیوں بنی، کیسے بنی، نیب کا سٹرکچر کیا ہے، اور جب کوئی کیس فائل ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، کون کیس فائل کرتا ہے، اور کیس کی آگے پروسیڈنگ کیا ہے، اور اس کا سٹیپ بائی سٹیپ ہم جائزہ بھی لیں گے. کیونکہ ہم کیس کی بات کر رہے ہیں متروکہ وقف املاک بورڈ اراضی کیس کی سب سے پہلے، تو اس کے لیے اس وقت جو بورڈ کے چیئرمین ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر کے بعد. سب سے پہلے ہم ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ آخر نیب ہے کس بلا کا نام، ان ناظرین کے لیے جو اس کو نہیں جانتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ہیں، بار بار نیب کا نام سنتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر مسرور شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ایک لے مین آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ نیب، مختصراً کہیے گا یہ نیب ہے کیا، کب بنا تھا، اور یہ جو نیب ہے اگر کسی پر کیس ہوتا ہے تو کیس کے سٹیپس کیا ہے، کیا کوئی شخص درخواست دے کیس ہو جاتا ہے، یا کوئی سوموٹو بھی لیا جا سکتا ہے، یا کوئی اور بھی پروسیڈنگ کا، کیا کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی ادارہ یا کوئی صوبے کا جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کسی کے اوپر کیس کر سکتی ہے، سٹیپس کیا ہیں؟ جی نیب کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان جب سے قیام میں آیا 1947 میں، تبھی اسے اینٹی کرپشن کے ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے پریونشن آف اینٹی کرپشن ایکٹ 1947 لاگو کیا گیا. اس کے تحت ہر صوبے میں اینٹی کرپشن کی عدالتیں تھی جو ان معاملات کو دیکھتی تھی. بہرحال 1999 میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس کے ذریعے. اس آرڈیننس کے ذریعے نیب ایک ادارہ قائم کیا گیا اور ساتھ ہی نیب کی عدالتیں بھی قائم جس کا کام تھا کرپشن کو بے نقاب کرنا، بے نقاب کرنا، پکڑ کے روک کے پیسے ریکوری. اصل میں نیب اور پچھلے جو اینٹی کرپشن قوانین تھے اور نیب میں مین فرق یہی ہے کہ اس میں ریکوری پہ زیادہ زور دیا گیا کہ پیسہ واپس آئے رادر دین سزا کے، سزا دی جائے. ٹھیک ہے، سزا بھی ہے لیکن اس پہ سٹریس زیادہ، کیونکہ جو پلی بارگین کا کانسیپٹ آیا وہ اب ذرا اگلے سٹیپ پر آتے ہیں. جی بکر زید کوئی شخص ہے، اس نے کرپشن کی ہے، نیب کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے اس پر کیس ہوتا ہے، وہ کیس سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، ذرا وہ سمجھائیں. اس میں ایسا ہے کہ سیکشن 18 کے ذریعے نیب آرڈیننس کے چیئرمین کے پاس 3 طرح کے اختیارات ہیں، 3 طریقے سے نیب کی کارروائی شروع ہوتی ہے. ایک ہے کہ جو کنسرن صوبائی حکومت ہے، اگر کوئی صوبائی محکمہ ہے اس کی حکومت نیب کے پاس کیس بھیجے. ایک ہے کہ کوئی درخواست، کوئی عام آدمی درخواست دے دے اس بارے میں، یا چیئرمین نیب کے پاس سو موٹو اختیار بھی ہے، وہ آن ہز اون ایکارڈ بھی انویسٹیگیشن لانچ کر سکتا ہے. اچھا، یہ جو نیب آرڈیننس تھا اس میں تو ہم نے 2 ہی سیٹیں پڑھی تھی، یعنی نیب اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل 2 ہی سیٹیں پڑھی تھی. تو کیا جو چیئرمین کے اختیارات ہیں سو موٹو لینے کے، کیا یہ ڈپٹی چیئرمین کے پاس بھی ہیں؟ جی اس میں ڈپٹی چیئرمین تو ہوتا ہے کہ جب چیئرمین نہیں ہوگا تو وہ اپنی آفیشیل ڈیوٹی کرے گا. باقی جو پوزیشنز ہیں، خاص طور پہ جو اس چیئرمین کے بعد ایک اور امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے جو ریجنل ڈی جیز ہیں، یہ پھر ان کے اپنے انڈر رولز ہیں، اس کے تحت یہ پوسٹنگ کریٹ کی گئی ہیں. لیکن لا میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آرڈیننس کے انڈر جو اہم عہدہ ہے وہ چیئرمین ہے، کیونکہ چیئرمین کے سارے جو نیب کے اختیارات ہیں وہ چیئرمین کے دستخط سے ہوں گے، چاہے وہ وارنٹ کا اجرا ہے، چاہے وہ پلی بارگین کا ایکسپٹ کرنا ہے، والنٹری ریٹرن کا ایکسپٹ کرنا ہے، ریفرنس کورٹ میں بھیجنا ہے، یہ سارے اختیار چیئرمین ہی نے کرنے اپنے دستخط. اب ذرا سٹیپ آگے بڑھائیں. ایک شخص جس کے اوپر کیس ہونا، مثال کے طور پر سو موٹو لے لیا گیا، یا کوئی درخواست دے دی گئی، یا کسی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس نے کرپشن کی ہے، یا اس کی طرف سے ریکویسٹ بھیجی گئی، کوئی سکینڈل چھپ جاتا ہے اخبار میں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر چیئرمین مثال کے طور پر سو موٹو ایک ایکشن، ایک اخبار میں خبر آ گئی، اس نے کہا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. نیب کے 3 طریقے ہیں. اگر کہ کمپلینٹ آتی ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ، تو نیب یہ کرتی ہے کہ اس کو کمپلینٹ ویریفیکیشن کرتی ہے کہ آیا یہ بالکل ہی کوئی فریولس کیس تو نہیں ہے.
अगर तो वो फिर एग्जेक्टिव बोर्ड है इनका, जिसमें चेयरमैन नैब बैठते हैं, जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल होते हैं, इसमें कंसर्न डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो बैठते हैं और वो एनालाइज करते हैं कि अगर कंप्लेंट में थोड़ी बहुत जान है, थोड़ी वक़्त है, तो वो फिर एक फॉर्मल इंक्वायरी लॉन्च करते हैं। उस इंक्वायरी के बाद फिर अगर उसमें उनको क्रेडिबल एविडेंस मिलती है तो फिर वो वापस एग्जेक्टिव बोर्ड के पास जाता है और उसका जायजा लेने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जाए। अच्छा, याद रखिए जरा, एग्जेक्टिव बोर्ड जो है इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें चेयरमैन नैब इसको हेड करते हैं। ठीक है। इसमें कंसर्न डीजी, अगर पंजाब का केस है तो पंजाब के डीजी होंगे, केपीके का है तो केपीके के, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो इनके कानूनी टीम के हेड होते हैं, और अगर कोई एक्सपर्ट, कोई ऐसा केस है जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है तो वो कोई कंसर्न एक्सपर्ट स्टेट बैंक के लोग तो स्टेट बैंक के किसी को भी वो कर सकते हैं। और अंडर नैब ऑर्डिनेंस वो किसी भी पाकिस्तान के महकमे को कॉल अपॉन कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FIA है, चाहे वो कस्टम है, FBI है, कि वो आके इनकी मदद कर सके और उनको बाउंड है उसकी मदद करना। अब उसके बाद क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन हो गई, नहीं इंक्वायरी हो गई और उसने अप्रूवल दे दी कि हाँ जी कर लें। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जब लॉन्च होगी उसके बाद अब नैब के पास इख्तियार है कि या वो मुलजिम को गिरफ्तार करे। नहीं, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो नैब चेयरमैन ऑथराइज करके एक टीम बनाएगा। अच्छा। जो हेड करेगा उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और उसके बाद इनके साथ पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनेगा और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी टीम बनाएगा। अपनी टीम होती है, डेजिग्नेटेड ABCD की टीमें हैं, जिसमें एक लॉयर होगा, एक कंसर्न अगर फॉरेंसिक अकाउंटेंट की जरूरत है वो डिपेंड करता है, उस तरह की टीम बनती है। अगर कोई लैंड का मामला है तो नेचुरली जो लैंड एक्सपर्ट है, लैंड रेवेन्यू, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बड़ा अहम किरदार होता है क्योंकि उसी की बुनियाद पर ही आगे सारा उसी ने कुछ आगे रिपोर्ट करना है। इसी को हमने इसी बात को आगे बढ़ाना है। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई, या इन्वेस्टिगेशन उसने जो की और उसने एक रेफरेंस तैयार किया। उससे पहले गिरफ्तारी का अमल बड़ा जरूरी है। अच्छा कि उसमें अब इन्होंने देखना है कि आया जो मुल्जिम है उसको गिरफ्तार करना जरूरी है या नहीं। अगर वो कहते हैं कि उसको गिरफ्तार करना जरूरी है, अब उसके क्या अवामिल होंगे, या वो मुल्क से भाग जाएगा, या रूपोश हो जाएगा, या वो एविडेंस को टेम्पर कर देगा। मिसाल एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन है, उसके ऊपर उसी के डिपार्टमेंट में बदउनवानी की इंक्वायरी हो रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अगर वो उसी सीट पर बैठा हुआ है तो वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके जो सबऑर्डिनेट है उसके खिलाफ कैसे 161 के बयान जाके रिकॉर्ड करवाएंगे। तो ऐसे मौके पर अगर नैब समझते कि उसको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी का भी इख्तियार चेयरमैन नैब के पास है कि वही वारंट इशू कर सकता है। इवन एहतसाब अदालत भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ नैब चेयरमैन, यानी उसकी बहुत अथॉरिटी होती है ही वही। उसके बाद वो वारंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, गिरफ्तार करके उसको 24 घंटे के अंदर एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करेंगे और उनका रिमांड लिया जाएगा। 90 दिन का मैक्सिमम 90 है। वो एक दिन भी हो सकता है, वो 90 दिन भी हो सकता है। वो सवाबदीद अदालत की, वो 14 दिन के वो टुकड़ों में कोर्ट देख लेती है कि मुल्जिम की सेहत वाला सही है कि नहीं, और वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है, वो ये है कि जी इन्वेस्टिगेशन हो गई, कोर्ट गिरफ्तारी जरूरी हो गई, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गिरफ्तारी जरूरी थी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी, इसका केस पर कितना असर पड़ता है? अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बल्कि जो आप केसेस, ये जो सीरीज शुरू की इसमें आप काफी केसेस में देखेंगे कि जो मरकजी मुल्जिमान है वो मुल्क में नहीं है या रूपोश है। इससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर बड़ी होती है, क्योंकि जब तक उस मुल्जिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर नहीं आएगा तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन के कई ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे ग्रे एरियाज रह जाते हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम को हतमी कंक्लूजन पर पहुंचने में उनके राह में बड़ी रुकावट होते हैं। मेरा ये कहना है, जो मेरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो मैंने केसेस को रीड किया है और मैंने समझा है, कई साल पुराने ये केसेस हैं, जब से नैब बना तब से पुराने केसेस हैं। रूपोशी, दूर हो जाना, गिरफ्तारी ना देना, एक। नंबर 2, केस को जितना प्रोलॉन्ग किया जाएगा केस उतना वीक होता जाएगा। क्या ये दुरुस्त है? हाँ, इसमें मैं एक आपकी नाजरीन के लिए एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो शायद लोगों को पता ना हो कि नैब ऑर्डिनेंस कहता है कि मैक्सिमम 3 महीने के अंदर ट्रायल कंक्लूड करना है। 3 ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है और वर्ड शेल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है कि शेल है कि उसके अंदर ये करेंगे, लेकिन हार्डली मैंने अपने को 15 साल के अभी तक नैब जब से आया है कोई केस नहीं देखा जो 3 महीने के अंदर कंक्लूड हुआ हो। अच्छा, तो लेकिन उसके ऊपर क्या एक्शन होता है अगर नहीं होता? कोई वो सजा कोई नहीं लिखी, लेकिन कोर्ट की जिम्मेदारी है। जिस तरह CRPC अपने नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में लिखा हुआ है, क्रिमिनल इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार आपकी नैब है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को चलाना है, उन्होंने एविडेंस प्रोड्यूस करनी है, उन्होंने मुल्जिम पेश करना है। और ये एविडेंस प्रूव ही नहीं हो पाते, कोई ना, वो बहाने क्या होते हैं? एविडेंस प्रूव ना होने की रीजंस क्या है? यही हमने निकालनी है, ये नाजरीन को हम बताएंगे। यहां पर आके हालात उठते हैं नाजरीन कि जब एविडेंस प्रोवाइड करने हैं या किसी शख्स को पेश करना है तो एविडेंस की पेशी और जो मुल्जिम है उस वक्त या मुजरिम बनने जा रहा है उसकी पेशी, ये कितनी इफेक्टिव होती है? क्या ये कहीं असरअंदाज तो नहीं होती कि कौम, मुल्क और सल्तनत का पैसा
इन्हीं वजह से वापस नहीं आ रहा। कुछ देर के बाद सदीकुल फारूक जनाब, सदीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन है, और उनसे हम बात करेंगे एक अहम केस जिसके बारे में हमने आपको बताया है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं उन रीजंस की जिनकी बुनियाद पर कौम, मुल्क और सल्तनत का पैसा वापस नहीं आ रहा है। नैब की कारकर्दगी की हम बात कर रहे हैं और नैब पर बहुत सारे सवालात सियासतदानों की जानिब से भी उठाए जाते रहे। पिछले दिनों एक बड़ा गर्म इशू रहा और उसमें बड़े बड़े आला ओहदेदारान मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके नाम भी आए, मैं नाम नहीं लेता हूं। हम आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्पेसिफिक जो केसेस हैं उनके अंदर वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर, जिनकी वजह से उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, या कहीं नैब की कोई नेग्लिजेंसी है। हम नेग्लिजेंसी तो नहीं कहेंगे, ये वर्ड होगा कि कहीं कैपेसिटी की का फर्क तो नहीं है, कैपेसिटी इश्यूज भी कहीं है तो नहीं है। अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो तब भी क्यों केस फाइनलाइज पोजीशन पर नहीं पहुंच पाता, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और अगर वो शख्स जिसने जो कल्प्रिट है, जिसने ये जुर्म किया है या मुल्जिम है, जिस पर इल्जाम है, उस शख्स को वापस मुल्क में लाने के लिए इंटरपोल से किस हद तक राबता किया जाता है और किस हद तक कोशिशें की जाती हैं ताकि मुल्क का पैसा वापस आए। कहीं ये जो डिले होता है इसकी रीजन ये तो नहीं है कि किसी ना किसी तरीके से रिकवरी मुमकिन हो जाए और जो पैसा है, जो कौम और मुल्क सल्तनत का पैसा है, वो वापस आ जाए। हम इससे पहले बात कर रहे थे उस केस की, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अराजी केस की। ये अराजी केस है क्या, ये सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे साथ इस बोर्ड के चेयरमैन जनाब सदीकुल फारूक साहब भी मौजूद हैं। सदीकुल फारूक को बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपके आगे सवालात रखूंगा, लेकिन पहले नाजरीन को ये बता दूं कि जो एक्चुअली केस हुआ है, ये एक्चुअली केस है क्या, इसके मंदरजात क्या है। फिर मैं आपसे एक सवाल आगे रखूंगा कि एक्चुअली आपने इसके ऊपर क्या इकदाम किए हैं, क्या अभी भी ऐसे केसेस हो रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में, ये मैं आपके आगे रखूंगा। जनाब बिरसा साहब, ये फरमाई गई कि एक्चुअली केस है क्या, कहां से शुरू हुआ, अब इसका स्टेटस क्या है, और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर ये डिले ही हुआ जा रहा है। ये केस, इसमें 3-4 किस्म के बड़े बड़े इल्जामात हैं। आसिफ हाशमी जो आसिफ हाशमी जो इसके चेयरमैन थे साहब, इसमें एक तो है इलीगल रिक्रूटमेंट्स का, ठीक है, कि इसमें ऐसे लोगों को रिक्रूट किया गया जिनके जो केपेबल नहीं थे एलिजिडली, और अगेंस्ट किकबैक्स, ठीक है। दूसरा इसमें जो मेजर चंक है जिसकी वजह से इस केस का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मनी वो 3 और 4 टाइम बढ़ जाता है, वो है जमीन के लेन देन। जमीन का जो केस इसमें एक डील इनकी डीएचए के साथ है, ठीक है, उसमें कहते हैं कि इसमें काफी गड़बड़ हुई, ठीक है, और जो दूसरी अदरवाइज ये जमीनें जो बेचते रहे या खरीदते रहे उसमें अराउंड 2 बिलियन का नैब का फिगर। अच्छा, ये इसमें एक मैं बता दूं, जो फिगर्स होते हैं नैब नॉर्मली आप जितने केसेस देखिए बड़े एग्जॉर्बिटेंट फिगर्स होते हैं, लेकिन जब वो ट्रायल से गुजरते हैं और जब फाइल एक्चुअल आती है तो वो फिगर बड़ा कम रह जाता है। तो ये 2 बिलियन और 5 बिलियन और 10 बिलियन ये उस वक्त के उसको केस को जरा फ्लेयर अप करने के लिए और उसको जरा हाइप मिलाने के लिए नॉर्मली होते हैं, बट फाइलों पे जब आता है केस तो वो फिगर नॉर्मलाइज हो जाता है। बेसिकली इनका फोकस इनके केसों का है जमीन की लेन देन जो उन्होंने की है मुख्तलिफ कंपनियों के साथ। इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एलिगेशन होता है कि कोई अपने ही लोग थे जिनकी एलिगेशन लगा, केसेस सामने आए, उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया गया, और जो इसके आसिफ हाशमी साबिक चेयरमैन है, क्या वो कल्प्रिट पाए गए? नहीं, इसमें अभी री इंक्वायरी नैब ने अभी गुज़श्ता दिनों एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें इन्होंने कोई री इंक्वायरी और री इन्वेस्टिगेशन किए मुख्तलिफ केसों में, लेकिन नेचुरली अभी गिल्ट का फैसला तो नेचुरली वो कोर्ट करती है, नैब ने नहीं करना। नैब ने ये देखना है, जिस तरह एक आम पुलिस ऑफिसर होता है, एक FIR करती है, इन्वेस्टिगेट करता है, आईओ के ओपिनियन में वो गिल्टी है, वो कोर्ट के सामने पेश कर देता है, फिर कोर्ट ने डिटरमिन करना है थ्रू एविडेंस। कोई ऐसा केस है जिसमें अभी तक उन्होंने गिल्टी कहा है कोर्ट ने और डिटरमिन कर दिया है और वो शख्स मुल्क में नहीं है और उसको गिरफ्तार करके यहाँ वापस लाया गया? नहीं, इसमें ऐसा कोई केस है? इसमें एडमिरल सरोही का, एडमिरल जो थे नेवल चीफ थे इसमें एक पीछे, उनका केस था, लेकिन उनको वॉलंटरी वो खुद पाकिस्तान आ गए। देखिए वॉलंटरी का तो है ना इसमें, बार्गेन और प्ली बार्गेन भी की उन्होंने, और वो एक्सट्रेडिशन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होता है हमारे मुल्क में तो खासतौर पे जब नैब के शुरू के दिन थे तो वो आपको पता था कि उसमें सियासी अज़ाइम भी थे। अब तो हर कोई मानता है कि उसका एक सियासी मकसद। मुझे जो अभी तक समझ आ रही है वो ये है कि अभी चूंकि ये री इन्वेस्टिगेट हो रहा है, ये री इंक्वायर हो रहा है, इस वजह से ये डिले हो रहा है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, वो पहला तो सवाल ये पूछना चाहिए ना कि पहली इंक्वायरी क्यों गलत हुई। हाँ, यही सवाल मैं आपके आगे रखूंगा। पहले में क्या सदीकुल फारूक साहब को ज्वाइन कर लें। सदीकुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े कीमती वक्त से हमें वक्त दिया है। आप कराची गालिबन पहुंच चुके हैं, am I right? जी, मैं इस वक्त जा रहा हूँ, अच्छा, सड़क पर हूँ और जा रहा हूँ रिहाइश की तरफ। अच्छा, सदीकुल फारूक साहब फरमाइएगा, आप ये जो केस है, जाहिर आप इसे बाखूबी जानते हैं, सारी इसकी प्रो एंड कॉन्स आपको पता है,
क्या اب بھی اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں؟ آپ نے ڈپارٹمنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے کیسز ہیں وہاں پر؟ دیکھیے میں پہلے تو آپ سے عرض کروں، بہت سے آپ نے سوالات اٹھائے. میں اگر اسٹوڈیو میں ہوتا یا آپ ون آن ون کو پروگرام کرتے سر میں نے تو آپ کو انوائٹ کیا تھا سر، میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا. جی میں عرض کر رہا ہوں نا، میں اب ملک بھر میں انہی کاموں کے لیے بھاگ دوڑ رہا ہوں. جی جی. تاکہ جو کیپیسٹی کا جو آپ نے سوال اٹھایا، کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہا ہوں. الحمدللہ کرپشن کو روک بھی رہا ہوں اور پکڑ بھی رہا ہوں. اس سلسلے میں نیب بھی اپنا کچھ کردار ادا کر رہی ہے، ایف آئی اے بھی، لیکن کیپیسٹی کا مسئلہ ان اداروں میں بھی ہے. اور بڑا صحیح انہوں نے کہا کہ پہلے تو نیب بنا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو نیب جو ہے وہ آرٹ انڈسٹری کے لیے ادھر آ جاؤ، نہیں تو نیب ادھر شامل ہو جاؤ، نہیں تو ایف آئی اے. تو اس طرح سے بنیادی خرابیاں ہیں آئینی اور جمہوری نظام کے بار بار ٹوٹنے کی وجہ سے، ادارے نہیں بنے. خیر اب میں آتا ہوں اس طرف. انہوں نے کافی ٹو دی پوائنٹ باتیں کی ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کون صاحب ہیں یہ. بیرسٹر مسرور شاہ صاحب ہیں. جی بیرسٹر مسرور شاہ صاحب ہیں. اچھا بیرسٹر مسرور شاہ صاحب، بہت اچھی باتیں انہوں نے ماشاءاللہ کی ہیں. وقت ان کے پاس بھی شاید انہیں کم ملا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے جو کچھ کیا، زمین کس طرح سے بیچی، ایسے ایسے فسانے ہیں ان کی کرپشن کی، ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ جہاں بھی گئے داستان اللہ اللہ آپ کچھ نہ پوچھیں. تو صدیق صاحب اگر ایسا پھر آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جس کا نام لیا جا رہا ہے، ظاہر اس ڈپارٹمنٹ کے ایکس چیئرمین کی بات ہوتی ہے، صرف چیئرمین نہیں کہا جاتا یا ایکس چیئرمین نہیں کہا جاتا، بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کا نام لیا جاتا ہے. تو وہ ڈپارٹمنٹ کے اب آپ چیئرمین ہیں، تو ایسا آپ نے کیا ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو؟ کیا اقدامات آپ نے کیے؟ دیکھیے پہلے تو وہ اکثر ایڈمنسٹریٹروں سے منتھلیاں لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں الحمدللہ منتھلیاں نہیں لیتا. اچھا. جب وہ منتھلی لیں گے تو ایڈمنسٹریٹر کرپشن کرے گا. آپ دعائیں لیتے ہیں؟ جی میں دعائیں لیتا ہوں، میں ڈنڈا چلا رہا ہوں اور میں ان کو نگرانی کر رہا ہوں، میں چھاپے مار رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور وقت دیا اور کلیئر ہو گیا کہ آپ وقت کام کر رہے ہیں اور وہ جو لوگ ذمہ دار یا جو اس طرح کے کرائم کے اندر انوالو ہیں اس کو پکڑیں گے. بہت بہت شکریہ. چیئرمین تھے ہمارے ساتھ. ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ نے ملک جو صدیق الفاروق صاحب نے جو کمنٹ کرنا ہے یہ ضرور دیجیے گا. ایک بریک کا ہمارے ناظرین وقت ہوا ہے، اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک اور کیس ہے اس کی ہم نے بات کرنی ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر. بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دو کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں پہلے نمبر پر تھا متروکہ وقف املاک بورڈ اراضی کیس، جس کے سابق چیئرمین آصف ہاشمی، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے. ان کے فگرز، ان پہ کتنے انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ تقریباً 2 ارب 7 کروڑ روپے بنتے ہیں. 2 ارب 7 کروڑ روپے قوم ملک سلطنت کی یہ پیسے ہیں. ان پر الزام ہے اور اس کیس کو کئی سال بیت چکے ہیں. جب کارروائی کی تھی ایف آئی اے لاہور نے تو کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو مزید گرفتار کیا تھا، لیکن یہ جو آصف ہاشمی صاحب ہے جو سابق چیئرمین ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے ہیں. 5 افراد میں ایکٹنگ وائس چیئرمین سید احسن رضا جعفری تھے، ایڈمنسٹریٹر سعید انور تھے، سیکرٹری لینڈ سلیم مسیح تھے اور اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر آصف رضا اور نائب تحصیلدار محمد صدیق شامل تھے. سر یہ جو اتنی اماؤنٹ ہے، یہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے جب یہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ بارگن یا پلی بارگن ہوتی ہے تو یہ کم ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور یہ کتنی بڑی کرپشن ہے، اس کو ہم کس انداز میں کہیں گے کہ کتنی بڑی کرپشن ہے ملک کے لیے؟ دیکھیں جو لینڈ ڈیلز ہوتی ہیں نارملی اس میں یہ ہوتا ہے کہ لینڈ کی قیمت مثال کے طور پر 100 روپے ہے ایکچول، اور آپ اس کو 1000 روپے پہ بیچ رہے ہیں. اور ان کیسز میں نے نارملی دیکھا ہے کہ اپنا ہی کوئی فرنٹ مین، مثال میں اگر ایک ادارے کا چیئرمین ہوں تو میں اپنا ہی ایک فرنٹ مین لگا کے کمپنی بنا لوں گا اس سے، یا اس کو ڈیلر بتا کے اور اس زمین کو ہائی ایویلویشن کروا کے اس پہ بیچ دوں گا. تو جو ڈفرنس ہوگا 900 روپے کا وہ کرپشن کا اماؤنٹ ہے. 100 روپے تو زمین کی قیمت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نارمل طریقہ واردات ہے. اس میں جو پلی بارگین کا آپ نے لفظ استعمال کیا، اس لیے آپ کے ناظرین کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ پلی بارگین یا والنٹری ریٹرن ہوتا کیا ہے. بارگین اور پلی بارگین یہ کس بلا کا نام ہے یہ ہم نے جاننا ہے. ذرا دوسرے کیس پر آ جاتے ہیں، ٹائم تھوڑا، ذرا دوسرے کیس کو ہم ڈسکس کر لیں. سندھ سے ناظرین اس کیس کا تعلق ہے. سندھ کے محکمہ تعلیم، اس میں جعلی بھرتیاں ہوئیں اور بدعنوانی ہوئی. یہ کیس ابھی بھی عدالت میں چل رہا ہے. پیر مظہر الحق صاحب وہ اس وقت سندھ کے محکمہ تعلیم کے وزیر تھے. وہ اس سلسلے میں ان کے اوپر یہ الزامات ہیں اور الزامات یہ ہیں کہ تقریباً 13,000 کے قریب غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں. یوں کہیں کہ وہ جعلی بھرتیاں تھیں، غیر قانونی نہیں تھی، جعلی بھرتیاں تھیں، یعنی جب بھرتی ہوئی نہیں تھی.
اور ساتھ میں اس محکمہ تعلیم میں جو سندھ کا محکمہ تعلیم ہے وہاں پر بدعنوانی ہوئی. جب جعلی بھرتیاں ہوئیں تو ظاہر ہے وہ بدعنوانی تو بنے گئی نہیں. ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ جعلی جب بھرتیاں کی گئیں تو وہ بدعنوانی کے زمرے میں بھی آتی ہیں, لہٰذا یہ بدعنوانی بھی ہوئی اور جعلی بھرتیاں بھی ہوئی, اور 13,000 اساتذہ کرام کو, یعنی اس میں محکمے کے اساتذہ کرام تھے, دوسرا عملہ تھا محکمہ تعلیم میں, وہ بھرتی کیا گیا. یہ سارا ماجرا ہے کہ یہاں پر یہ کچھ اپنی نوعیت کا تھوڑا سا الگ کیس ہے. وہاں پر پیسے تھے, وہاں پر اماؤنٹ تھی, یہاں پر کس طرح کی کرپشن ہوئی ہے یہ ذرا برس صاحب سے جانتے ہیں. یہ کتنا ڈیفرنس ہے اس کیس میں؟ کیس میں یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں تو پتہ چلے گا اس میں 3-4 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے کہ گوسٹ نوکریاں. مثال کے طور پر میں اپنے ڈرائیور کو, اپنے خانسامہ کو, اپنے حلقے کے لوگوں کو کاغذوں میں تو بھرتی کر دیتا ہوں, وہ تنخواہ تو پوری سرکار سے لیتے ہیں بٹ دے نیور جوائن دی ڈیوٹی, تو وہ گھر پر ہی اپنی تنخواہ ریسیو کر رہے ہیں, اسٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اپنی سروسز نہیں دے رہے. دوسرا ہے کہ میں بندہ تو رکھ رہا ہوں, وہ نوکری پہ جا کے کام بھی کر رہا ہے, وہ پڑھا بھی رہا ہے, لیکن اس کی نوکری دینے کے عوض میں نے کک بیکس لی ہیں, تو وہ دوسری کیٹیگری کی آ جاتے ہیں اس میں. تو یہ دونوں ملا کے بدعنوانی ہوتی ہے, کیونکہ جو بندہ کک بیک دے کے نوکری دے گا وہ نیچرلی. یہ جو بدعنوانی ہوئی ہے یہ مکسڈ ہے, اس میں سب کچھ ہے. 13,000 بہت بڑا فگر ہے. تو سب کہیں پہ نوکریاں گوسٹ لوگوں کو دی گئی, الزام ہے نیچرلی, وہ آ کے اس پروگرام میں اپنا صفائی دے سکتے ہیں. کہیں پہ ہے کہ وہ غلط لوگوں کو, یہ جو بیرسٹر صاحب نے فرمایا ہے اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ صفائی دے سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر, اور ناظرین یہ وہی پلیٹ فارم ہے. ہم صرف سوالات اٹھا رہے ہیں, ہم یہ لے مین کی طرح سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا اور الزامات ہیں کیا, کورٹ اس بارے میں کیا کہتا ہے, قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے, قانون کی پیچیدگیاں ہیں کیا. یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے, ان تمام سیاستدانوں کے لیے, ان تمام وزراء کے لیے, سابق چیئرمینوں کے لیے, جو جس کیس سے متعلق ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کے لیے کرسی خالی ہے, آپ آئیے, بیٹھیے اور اس کو ڈیفینڈ کیجئے اور بتائیے کہ آپ پر الزامات جو لگائے گئے ہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں, اور اگر صحیح ہے تو کیا آپ قوم, ملک اور سلطنت کا یہ پیسہ واپس کر رہے ہیں یا نہیں ہے. پلی بارگین یہ کیا ماجرا سر؟ اچھا, نیب میں پہلی دفعہ, کیونکہ آپ کو جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 تو موجود تھا, نیب نے پہلی دفعہ ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ یہ پیسے واپس ریکور کیے جائیں. اس میں سیکشن 25 ہے نیب آرڈیننس میں, جس میں 2 طریقے دیے گئے ہیں. اگر تو انکوائری سٹیج پر ایک ملزم جس پہ الزام لگا ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ سے یہ غلط کام ہوا ہے, اتنا نقصان ہوا ہے اسٹیٹ کا, میں والنٹری اس کو واپس کر رہا ہوں, تو وہ چیئرمین نیب اس کو منظور کر کے اور اس کا پیسہ لے لیں گے. اس کے اوپر کوئی کرمنل چارج نہیں لگے گا, وہ اپنی نوکری پر بھی بحال رہے گا. اگر وہ سیاستدان ہے تو وہ الیکشن انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہو تو, لیکن اگر وہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے یا ٹرائل سٹیج پر ہے, یا اگر اس پہ جرم ثابت ہو گیا, اس کو سزا ہو گئی, ایون اپیل سٹیج پر ہے, ہائی کورٹ میں اس کی, سپریم کورٹ میں اس کی اپیل بھی پینڈنگ ہو, تو بھی وہ پلی بارگین کر سکتا ہے. وہ پیسہ اماؤنٹ جو اسٹیٹ کے عوض اس نے لوٹا ہے وہ واپس کر دے گا. جب ثابت ہو جائے, سزا ہو جائے, یا بتا دیا جائے کہ جی اس نے عدالت اس کو کوئی نہ کوئی سزا دے دے, تو کیا تب بھی وہ واپس کرے گا, تب ہی جان چھوٹے گی؟ جی ہاں, کیونکہ اس میں نیب میں ایک اور اس میں جو کلیشے ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو فائن کرے گا کورٹ وہ اتنی ہی کرے گی جتنے اماؤنٹ کا نقصان ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 ارب کا غبن ہوا ہو اور 1 کروڑ روپے جرمانہ اور 2 سال قید ہو, وہ اس کا جرمانہ 10 کروڑ کے برابر ہی ہوگا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلے بہت زیادہ ہے, تو کہیں یہ جو تصویر ناظرین آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ وہ تصویر, یہ وہ صاحب ہیں جو کہ سابق چیئرمین ہیں آصف ہاشمی صاحب. یہ آصف ہاشمی صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ آصف ہاشمی صاحب یہ سابق چیئرمین ہے. یہ متروکہ وقف املاک بورڈ اراضی کیس تھا اور یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, بلکہ جیسے بیرسٹر فرما رہے تھے کہ یہ ری انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, ری انکوائر ہو رہا ہے, بلکہ ری انکوائر ہو رہا ہے. انکوائری کا سٹیج ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے, یہ ری انکوائر ہو رہی ہے. اور یہ صاحب روپوش ہے, میرا خیال میں نہیں ہے. انٹرپول کو نیب نے اب کہا ہے کہ ہم انٹرپول کو خط لکھیں گے, غالباً اندیشہ یہی کہ یہ دبئی میں ہے, اور انٹرپول کو حکم دیا جائے گا, ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کریں. ٹھیک ہے. یہ ناظرین جو تصویر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان صاحب کی ہے, اور ساتھ میں مظہر الحق صاحب ہے. پیر مظہر الحق صاحب آپ سارے انہیں جانتے ہیں. پیر مظہر الحق صاحب کو اسی پلیٹ فارم سے ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیے, جو ان پر الزامات ہیں ان کا ڈیفنس کیجئے, انہیں بتائیے, اور یہ قوم کو بتائیے. عدالت میں تو جو آپ بتا رہے ہیں, آپ کے وکیل جا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں, آئیے آپ قوم کو بتاتے ہیں, اپنی صفائی پیش کرتے ہیں, آپ قوم کے بڑے ہیں, آئیے اسکرین پر بتائیے کہ آخر جو آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ کیوں لگائے جا رہے ہیں. کیا آپ نے واقعی جعلی بھرتیاں کی ہیں, واقعی بدعنوانیاں کی ہیں, اور اگر آپ نے بدعنوانیاں نہیں کی ہے تو پھر یہ جناب, یہ جو آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے, یہ پیر مظہر الحق صاحب ہے, یہ سابق صوبائی وزیر تعلیم ہے سندھ کے. ان کے دور حکومت میں ہی یہ کرپشن
हुई, मुबैना तौर पर ये करप्शन हुई, जाली भर्तियां हुई, यानी जाली जब भर्तियां हुई तो फिर यानी बदनवानी भी हुई। ये तस्वीर आपने देख ली है नाज़रीन, बारगेन, प्ली बारगेन भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो समझ आई है वो ये है कि जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी एक वजह रिकवरी भी है कि जो कौम और मुल्क सल्तनत का पैसा है वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। कैपेसिटी इशूज, इसके कैपेसिटी इश्यूज हैं नैब के, वो कितने असरअंदाज होते हैं बैरिस्टर साहब? कि बाज़ औक़ात ऐसा कोई टेक्निकल इशू है जिसको समझने के लिए आपको एक बड़े एक्सपर्ट की जरूरत है। तो सवाल ये हो जाता है अगली तरफ से, डिफेंस की तरफ से, कि जनाब ये क्या बात कर रहे हैं, यूं नहीं तो यूं होता है, तो उस वक्त तो केस कमजोर हो जाता है। देखिए, एक तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे मैंने देखा है कैपेसिटी इश्यूज हैं, है यानी कि बिल्कुल बहुत ज्यादा कैपेसिटी इश्यूज है, क्योंकि ये बड़े कॉम्प्लेक्स, ये आम चोरी का मुकदमा नहीं है, ये आम राहजनी का मुकदमा नहीं है जो एक SHO इसको बड़ा आसानी से डील कर लेगा। ये बड़े कॉम्प्लेक्स सीरियस फ्रॉड इश्यूज हैं, इसमें हाईली अकम्प्लिश्ड लोग चाहिए, अकाउंटेंसी समझने वाले, फॉरेंसिक अकाउंटेंसी समझने वाले, बैंकिंग प्रोसीजर्स को समझने वाले। तो इसकी जरूरत है। कैपेसिटी इश्यूज भी नाज़रीन ये हैं। ये दो केसेस हमने डिस्कस किए, मुख्तसरन डिस्कस किए हैं, टाइम की बहुत शॉर्टेज है, इसकी पूरी डिटेल है और वो डिटेल हम चाहेंगे कि जब अब कल हम हाजिर हों यहाँ आपके पास, दो और मजीद केसेस लेकर आएंगे और बड़ी तगड़ी उसके ऊपर बहस होगी। बड़े टेक्निकल वो केसेस हैं और वो टेक्निकल केसेस के क्या प्रो एंड कॉन्स हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं, वो हम आपको कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में आपको दिखाएं और फिर उसके बारे में तज्जिया भी लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हों और हमसे वादा किया है कि साबिक चेयरमैन जो थे नैब के वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये सारे माजरे हैं क्या, कहां पर लैप्स हैं, कहां पर कमजोरियां हैं, कि इन कमजोरियों को रिफॉर्म्स की मजीद जरूरत है नैब की। ये नाज़रीन आज का हमारा टॉपिक था। सैलाब, बारिशें आ गया, सैलाब बढ़ रहा है, भारत ने पानी भी छोड़ा है, एक और सैलाब आने जा रहा है। वो सैलाब पानी का नहीं है, वो किसका है, उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। सैलाब आ नहीं रहा, सैलाब आ गया है, मजीद बढ़ रहा है, भारत ने भी पानी छोड़ दिया है। हमने मुतादिद प्रोग्राम्स किए, कैपिटल टीवी ने इस बारे में बहुत बताया कि पानी आ रहा है, बारिशें मजीद हो सकती हैं, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रही इंतजामिया और हालात आपके सामने ही है। स्क्रीन्स हर घंटे के बाद बुलेटिन जो आ रहा होता है उसमें बता रहे होते हैं, हर हेडलाइन ये बता रही होती है। ये सब हमने इसी प्रोग्राम में पहली बार और बार बार तमाम इदारों को बताते रहे हम और साथ में जगाते भी रहे, मगर होश नहीं आया। आज हम इसी प्रोग्राम में सबको फिर जगाने वाले हैं, फिर बताने वाले हैं, बार बार बताने वाले हैं, क्योंकि बारिशों और सैलाब के बाद सैलाब के मारे लोगों को घिराने वाला बीमारियों का सैलाब आने वाला है। जी हां, अब आएगा पानी का नहीं, बीमारियों का सैलाब। कौन कौन सी बीमारियां फैलेंगी? वो अस्पताल जहां एक एक बेड पर दो दो मरीज लेटे हैं, अगर सैलाब से मुतासरा सैकड़ों मरीज वहां पर आ जाते हैं और मजीद आ जाते हैं, तो क्या हमारे अस्पतालों में खाली बेड्स मौजूद हैं? हमारे डॉक्टर साहिबान, महकमा सेहत और अस्पतालों की तैयारियां क्या है? यह आज का टॉपिक है और आज हमने इस पर बात करनी है। और ये पेशेंट को याद मैं कर रहा हूं कि जिस तरह से बारिश रुकेगी उसके फौरन बाद ये जो कीचड़ बनता जा रहा है वहां पर, ये जो पथरीले इलाके हैं वहां पर मुख्तलिफ बीमारियां फूटेंगी और वहां पर कुर्बो जवार में अस्पताल नहीं, खास तौर पर KPK रेड रीडिंग अस्पताल में क्या सूरत हाल है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स, अयूब मेडिकल कॉलेज जिसे बोलते हैं और वह हॉस्पिटल है, वहां सूरत हाल क्या है एबटाबाद का अयूब मेडिकल अस्पताल। डॉक्टर अदनान ताज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेडी रीडिंग अस्पताल के डायरेक्टर हैं पेशावर से। एबटाबाद से अयूब मेडिकल अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आफ्ताब रब्बानी, और आप सब जानते हैं हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पिम्स की तर्जुमान है डॉक्टर आयशा साहिबा। हम इनसे जानेंगे कि ये जो मैं कह रहा हूं क्या ये दुरुस्त है? डॉक्टर साहबा, जो मैंने अभी कहा है कि बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं सैलाब के बाद, क्या ये दुरुस्त है? जी, ये वाकई दुरुस्त है और ये बीमारियों की दो किस्म की नौयत होगी जी। एक है वाटर बॉर्न डिजीजेस, जिसमें इमीडिएटली जो है डायरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, इस किस्म की डिजीजेस जो हैं हिट करेंगी। और फिर कुछ अरसे में ही जो है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जिनको हम कहते हैं, जब पानी जो है स्टैग्नेंट हो जाता है और तालाब बन जाते हैं पानी के, तो उसमें मच्छर, तो मलेरिया, डेंगू और मजीद इस किस्म की बीमारियां जो हैं वो फूटेंगी। आफ्ताब रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एबटाबाद से अयूब मेडिकल अस्पताल के डायरेक्टर है। आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि सैलाब के बाद जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां बीमारियां फूट पड़ती हैं? डेफिनेटली जी, ये तो सारा मतलब ये ऐसी मालूमात हैं और ये ऐसी प्रैक्टिस है और तजुर्बा है, ये फूटती, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है डॉक्टर साहब। बीमारियों को लाने में बहुत
ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا چونکہ چترال میں ابھی ہم نے دیکھا اور KPK کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ صورتحال ٹی وی پر چل رہی ہے, کہاں سیلاب آیا ہے, تو ظاہر ہے وہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں ہے. ربانی صاحب, تو ایبٹ آباد میں صورتحال کیا ہے؟ آپ کے ہاسپٹلز میں کتنے لوگ ابھی تک آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں, تو کیا ہوگا؟ ابھی جو فیز ہے وہ تو ڈائریکٹ جو فلڈ کی ڈائریکٹ انجریز ہیں, ڈراؤننگ یا وہ جو شارپ آبجیکٹ اور وہ جو مختلف قسم کی ڈائریکٹ انجریز ہیں. ابھی جو انڈائریکٹ افیکٹ آئے گا وہ کچھ دنوں کے بعد آئے گا. وہ ڈسپلیس آپ کے پاس OPD بھی ہے, سرجری بھی ہے, گیسٹرنٹرولوجی, کارڈیولوجی, میڈیکل, پیڈز, ENT, ڈرمیٹولوجی, اینڈوکرائنوجی بھی ہے, نیورو سرجری بھی ہے. ہاسپٹل تو موجود ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک ہاسپٹل کے پریمیسز کے اندر وی کین مینج ایوری تھنگ. ہمیں کوئی کتنے مریض آپ کے پاس آ جائیں ڈاکٹر صاحب, کتنے مریض آ جائیں تو آپ ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ کتنے بیڈز آپ کے پاس اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ریسپیریٹر بھی ہیں, وینٹیلیٹر پہ بھی ڈال لیں گے, ہم سرجیکل جو ضرورت ہوگی وہ بھی کر لیں گے. یہ پریمیسز کے اندر ہوگا. لیکن پیشنٹ یہ ڈاکٹر صاحب بالکل یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بھی تعداد میں آئیں گے, جس بھی نوعیت کے لوگ آئیں گے, اتنے ڈپارٹمنٹس میں نے گرا دیے, تقریباً کوئی بھی مس نہیں ہے جو کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں آتا ہے. آپ نے گیسٹرونٹرولوجی کے اس وقت بہت زیادہ آتے ہیں کیسز, وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ وہاں پر ہے, وہ ہم کر لیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے, یہ آن ریکارڈ آ چکا ہوا ہے کہ آنے والا وقت جب آئے گا تو ایوب میڈیکل کالج میں یا اسپتال میں ایبٹ آباد میں جب مریض آئیں گے تو صورتحال کیا بنے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب ربانی صاحب, آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب, کون سی ایسی بیماری ہیں جن کا بر وقت علاج نہ کیا گیا تو یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے زیادہ تو اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ, کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ زیادہ مسئلہ ہے کنٹامینیٹڈ واٹر سے. تو اگر سمپل چیز جو ہے یعنی کہ واٹر کی بوائلنگ اور کلورینیشن, اس کے لیے ٹیبلٹس, پاؤڈرز کسی فارم میں یہ چیزیں مہیا کر دی جائیں پبلک کو, تو یہ بہت زیادہ جو ہے گورنمنٹ کا کام. جی, یہ میونسپیلٹیز کا, گورنمنٹ کا, کمیونٹی اویئرنیس, یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ جو پریشر آئے گا وہ پشاور میں لیڈی ڈنگ اسپتال میں آئے گا, اور وہاں پر ڈاکٹر عدنان تاج جو ڈائریکٹر انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس 1766 بیڈز کی کیپیسٹی ہے, ابھی کتنے بیڈز خالی ہیں آپ کے پاس کہ اگر خدا نہ خواستہ مریض آتے ہیں تو آپ ان کو اکوموڈیٹ کر لیں؟ کیونکہ رپورٹس یہ آتی ہیں کہ ایک بیڈ پر دو مریض یہاں پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ یہاں نہیں, ہر ہسپتال میں تقریباً نہیں. دیکھیں, وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے بہت کنجسٹڈ وارڈز ہیں یا جو جہاں پر سرجری ہوتی ہے, جیسے گائنی, چلڈرن, اور وہ وہاں پر بعض اوقات یہ سچویشن بن جاتی ہے کہ ایک بیڈ پہ دو. اچھا, آپ یہ مانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور وہ ان علاقوں سے ہوگی جہاں پر سیلاب ہے اس وقت؟ جی بالکل, یہ اینٹیسپیٹ ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پریپیئرڈ بھی ہیں. ایمرجنسی الرٹ ہم نے کیے ہوئے ہیں, اپنے اسٹاف کو ہم نے الرٹ کیے ہیں, یا ہماری جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں میڈیکل وغیرہ. میں معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر عدنان تاج, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. بڑی ڈیٹیل میں نے آپ سے بات کرنی تھی. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھیں, جو انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں, اور تمام ڈاکٹر حضرات وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ فیز آنے والا ہے اور اس فیز کے لیے تیاریاں بہت ضروری ہیں. عائشہ صاحبہ, وقت دیا آپ نے ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں, وقت تھوڑا ملا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مزید انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے, اسٹوڈیوز میں بات کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین, اپنا اور گردن واقع کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ایک بار پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ فیز آنے والا ہے, انتظامیہ الرٹ ہو جائے. سیلاب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں, اس بارے میں بتا رہے ہیں, کچھ ہونے والا ہے, لہٰذا اب جانوں کو بچا لیا جائے. یہ جو اموات یا خدا نہ خواستہ مزید ہلاکتیں اس وجہ سے ہو سکتی ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اپنا اور گردن واقع, اپنے گھر بار کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.